السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے وہ ایک دریچہ کرن، اور اس کی مصنفہ ہے مریم عزیز۔ مریم عزیز کا میں نے ابھی تک کوئی ناول بھی نہیں پڑھا، یہ ان کا پہلا ناول ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ ان کی بہت تعریف سنی ہے میں نے، اور بہت سے آڈیو ناولز پہ جو بھی ان کے ناول اپلوڈ ہوئے ہیں وہ سپر ڈوپر ہٹ گئے ہیں، اور ان کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ تو جن کو لوگوں نے پسند کیا ہے ان کو ہم بھی پسند کریں گے اور آپ بھی پسند کریں گے۔ تو یہ ایک ان کا ناول ہے، پہلے کا یوٹیوب پہ نہیں تھا، تو مجھے لگا ایک ان رائٹرز کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے، مطلب ڈیفرنٹ رائٹرز کو آپ ٹرائی کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رائٹر کو پکڑ لیں اور اس کے سارے ناول پڑھتے رہیں، باقیوں کو دیکھیں ہی نہ۔ تو ہر رائٹر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسٹائل ہوتا ہے، بڑے سب کے مزے مزے کے ہوتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ بڑا کوالٹی ناول لکھتی ہیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر ناول میں نے دیکھے ڈائجسٹ میں پبلش ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا لکھا ہے انہوں نے۔ ابھی تک میں نے قسط نہیں پڑھی بلکہ پورا ناول لیا نہیں پڑھا، تو میں بتا نہیں سکتی کس ٹائپ کا ناول ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کیا لکھا ہے مریم عزیز نے۔ سنبل، یہ تیسری دفعہ تھا جب امی نے اسے آواز دی تھی۔ جی امی، وہ منہ کچن کی طرف کر کے بولی اور دوبارہ نظریں ٹی وی اسکرین پہ جما دیں۔ اب کی بار شکیلہ اس کے سر پہ آ کھڑی ہو گئیں اور ایک چپت اس کے سر پہ لگائی۔ امی، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں دیکھنے لگی۔ امی کی بچی کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ اٹھ کر برتن دھو کر چاول ابال لو، تمہارے ابو کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ امی بس یہ مووی کا اینڈ ہونے ہی والا ہے، وہ ملتجی انداز میں کہہ کر دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی۔ شکیلہ نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھا جہاں سلمان خان 10 لوگوں کو اکیلا دھو رہا تھا۔ سنبل، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 4 دفعہ تو یہ فلم تم دیکھ چکی ہو۔ نہیں امی، میں تو 7 دفعہ دیکھ چکی ہوں، تیزی سے کہتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ شاباش ہے تم پر، پیپر میں یہ لکھ کے آیا کرو، کیونکہ کتابیں پڑھتے ہی تمہیں مصیبت پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ ہاں، سنبل نے ٹھنڈی آہ بھری اور برا سا منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ امی پتہ نہیں آپ کو میں ہی فارغ نظر آتی ہوں، باجی سے بھی کچھ کہہ دیا کریں۔ وہ کچن میں جانے تک بڑبڑاتی گئی۔ سارا دن وہ بیچاری ہی تو کرتی ہے، اب تو وہی اٹھ رہی تھی، میں نے منع کیا، کل پیپر ہے اس کا۔ نہ بھی ہوتا تو آپ نے پھر بھی مجھے ہی کہنا تھا۔ وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اس مووی کا اینڈ سوچ رہی تھی، ہر دفعہ اینڈ سے اس کی مووی رہ جاتی تھی۔ آج بہت دیر کر دی آپ نے؟ کھانا سامنے رکھتے ہوئے شکیلہ نے غور سے اپنے شوہر ارشد کا چہرہ دیکھا۔ بھائی صاحب کی طرف چلا گیا تھا، وہ کھانا کھاتے ہوئے بولے۔ خیریت تھی؟ ہاں خیریت تھی، ویسے ہی چکر لگایا تھا۔ وہ جو کوئی خاص بات سننے کی منتظر تھیں، گہری سانس لے کر اپنی پلیٹ پہ جھک گئیں۔ دلاور کو جاب مل گئی ہے؟ کھانا ختم کرنے کے بعد انہوں نے بریکنگ نیوز دی تھی۔ شکیلہ نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ بیوی کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دیے تھے۔ اب تو اتنی دیر نہیں ہوئی، ابھی تو صرف لیٹر ملا ہے۔ مل تو گیا نا، دیکھ لیں اپنی بھاوج کو، برت گئی نا غیریت، بندہ جھوٹے منہ ہی فون کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری تھی، مٹھائی تو کھلانی چاہیے تھی۔ وہ اب غصے سے تیز تیز بولنے لگیں۔ شکیلہ بیگم، کبھی تو دھیرج سے کام لیا کرو، کل نہیں تو پرسوں وہ بتا دیں گی، انہیں تو خود آج پتہ چلا ہے۔ ہاں، وہ سر جھٹک کے رہ گئیں۔ شبنم اور سنبل کہاں ہیں؟ انہوں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ شبنم تو سو گئی ہے، صبح اس کا پیپر ہے، اور دوسری آپ کی لاڈلی جس کو آپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے، بیٹھی ہوگی ٹی وی کے آگے تصویر بن کے۔ ان کے انداز پر ارشد صاحب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ تمہیں کیا اعتراض ہے شکیلہ، اس کا شوق ہے۔ ہاں تو اسی شوق کی وجہ سے ہڈ حرام ہو گئی ہے۔ اب ایسی بات بھی نہیں، میری بیٹی میرا تو ہر کام کرتی ہے۔ کہاں کرتی ہے؟ 10 دفعہ کہو تو ایک دفعہ وہ بھی منہ بنا کر اٹھتی ہے۔ اچھا، وہ مسکرا کر بولے۔ سنبل؟ جی ابو، فوراً اس کی آواز آئی تھی اور دوسرے ہی پل ان کے سامنے تھی، جبکہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بیٹا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ جی ابو، ابھی لائی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ شکیلہ نے حیرت سے اس کی پھرتی دیکھی۔ تو مجھے کیوں اتنے نخرے دکھاتی ہے؟ میں کیا اس کی ستیلی ماں ہوں؟ ان کی بات پہ ارشد صاحب ہنس پڑے تھے۔ تم ماں ہو اس کی، تمہیں نخرے نہیں دکھائے گی تو کس کو دکھائے گی؟ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف گئے تو شکیلہ بھی مسکرا کر برتن سمیٹنے لگی۔ السلام علیکم تائی امی۔ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے برآمدے میں رکھے تخت پر اسے تائی امی نظر آ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام لڑکی، تمہیں کہاں سے یاد آ گئی؟ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی نخوت بھرے انداز سے بولیں۔ یاد تو روز کرتی ہوں تائی امی، مقابل میں وہ بھی جس پر ان کی باتیں اور طنز چکنے گھڑے کی طرح پھسل جاتے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟
انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ؟ اس نے شاپر میں ہاتھ ڈال کر مٹھائی کا ڈبہ نکالا۔ یہ امی نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ کیوں، خیر تھی؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ دلاور بھائی کی جاب کی خوشی میں۔ اب آپ نے بھجوائی نہیں تو ہم نے آپ کا منہ میٹھا کروانا تھا نا۔ اس کے انداز پر آمنہ کے تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی انہوں نے پیچھے ایک جاندار کہکا سنائی دیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا جہاں انس ہنستا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم انس بھائی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد مسکراہٹ روک کر بولا۔ دیکھا تم نے اس چھوکری کی زبان، بالشت بھر کی ہے اور زبان گز بھر کی۔ واہ تائی امی، آپ کی اردو تو بڑے غضب کی ہے۔ ویسے بالشت بھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولی تو انس مسکراہٹ چھپانے کے لیے سامنے رکھے مٹر کی تھال پہ جھک گیا۔ چپ کرتی ہو یا اٹھاؤں جوتی؟ ان کے دھمکاتے انداز پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اور کیا ہے اس کے اندر؟ آمنہ کو شاپر میں موجود اور سامان دیکھ کر خود بدھ ہونے لگی۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو مجھے دلاور بھائی کو دینی ہیں۔ دلاور تو ابھی گھر نہیں آیا، مجھے دے دو، میں اسے دے دوں گی۔ ایک پل کے لیے تو سنبل گھبرا کر رہ گئی۔ انس اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ جاؤ دلاور کے کمرے میں رکھاؤ، میں بتا دوں گا۔ انس کے کہنے پر اس نے کب سے رکا ہوا اپنا سانس بحال کیا اور تیزی سے کھڑی ہوئی، اس سے پہلے کہ آمنہ تائی اس کے ہاتھ سے شاپر چھین لے۔ کمرے میں آ کر وہ متلاشی نظروں سے کوئی محفوظ جگہ تلاشنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ شاپر کو بیڈ کے نیچے چھپا رہی تھی جب اس کی آواز پر تیزی سے اچھلی۔ انس بھائی، بہت برے آپ، ڈرا دیا مجھے۔ وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کر بولی۔ ایسے کام ہی کیوں کرتی ہو جس پہ ڈرنا پڑے؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ تو کیا کروں، آپ کے بھائی اور میری باجی نے مجھے کبوتر بنا دیا ہے، سارا وقت پیغام اور تحفے ادھر ادھر کرتی رہتی ہوں۔ اس سے اچھا تھا میں TCS میں لگ جاتی، کم از کم تھوڑے پیسے تو ملتے۔ وہ تھوڑی ناراضی اور غصے سے بولتی ہوئی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اب پلیز آپ اسے سنبھالیں، شبنم باجی نے دلاور بھائی کے لیے بھیجا اور یہ پرسنل ہے، کھول کر مت بیٹھ جائیے گا۔ کیوں، ایسا کیا پرسنل ہے؟ میں تو دیکھوں گا، میرے بھائی کا گفٹ ہے۔ وہ ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو سنبل نے تیزی سے ڈبہ دبوچ لیا۔ یہ میری بہن نے دیا ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی کسی کی پرسنل چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے انس بھائی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر بولی تو انس ہنس پڑا تھا۔ اسے اس پھل جھڑی سی لڑکی کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اچھا بابا نہیں دیکھتا اب تو دے دو، نہیں تو امی نے دیکھ لیا تو گیا تمہاری باجی کا گفٹ پانی میں۔ او ہاں، وہ یاد آنے پہ جلدی سے بولی۔ یہ لیں، اس الماری کی اوپر والے شیلف میں رکھ دیں، وہاں تائی امی کا ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس نے پکڑانے کے ساتھ مشورہ بھی دے ڈالا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا باہر سے آمنہ تائی کی آواز آئی تھی۔ کہاں رہ گئی لڑکی؟ ایک تو مجھے لگتا ہے تائی امی کو میرا نام یاد نہیں ہوتا۔ وہ جھنجلا کر بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ انس نے مسکراتے ہوئے اس ڈبے کو دیکھا اور الماری میں سب سے اوپر والے شیلف میں رکھ دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں آئس کریم کے کپ تھے۔ یہ لے باجی، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، شبنم اکتا کر بولی۔ آپ کو ہوا کیا ہے باجی، کل سے ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں؟ وہ اپنی آئس کریم کھاتے ہوئے مزے سے بولی۔ پاگل ہو گئی ہوں نا اس لیے۔ اب کہ وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی تو سنبل نے رک کر بہن کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے پوچھا نہیں یہ آئس کریم کہاں سے آئی؟ شبنم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دلاور بھائی لے کر آئے ہیں؟ اب کہ شبنم نے چونک کے اسے دیکھا جو مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ کب آئے؟ کب کے نیچے امی کے پاس بیٹھے ہیں۔ اس کی بے نیازی پر شبنم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ اٹھتے یہ بولی تو سنبل نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھا لیا۔ یہیں بیٹھ جائیں، دلاور بھائی اب بھی اوپر آئیں گے۔ وہ جو اسے کچھ سخت سست کہنے والی تھی چپ ہو کر رہ گئی۔ آئی سنبھالے اپنے منگیتر کو، لیکن افسوس آپ کے 60 روپے پگھل گئے۔ اس نے بیچارگی سے اسے پگھلی ہوئی آئس کریم دکھائی تو دلاور نے مسکرا کر اس کے سر پہ چپت لگائی اور شبنم کی طرف دیکھا جس نے ناراضی سے منہ دوسری طرف گھما لیا تھا۔ سنیں کچھ لوگ ناراض ہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، لیکن وہ مسلسل دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو شبنم، تمہاری دی ہوئی ٹائی لگا کر آفس گیا تھا اور فضا میں مہکی خوشبو کو بھی محسوس کرو۔ تمہارا بھیجا ہوا پرفیوم لگایا ہوا ہے اور یہ سب میں تمہیں دکھانے آیا ہوں۔ اب کہ شبنم نے رخ موڑ کر دیکھا۔ بڑی جلدی یاد آ گیا، اتنے دن تو توفیق نہیں ہوئی۔ سوری یار، مجھے پتا تھا تم ناراض ہوگی، لیکن کیا کروں، نیا آفس جوائن کیا ہے، آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو جلدی سو جاتا ہوں اور تمہیں میسج کروں تو تم جواب بھی نہیں دیتی۔ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ رات جب فون کرتی ہوں تو بزی جاتا ہے، جب تم سو رہے ہوتے ہو تو پھر فون کیسے جاگ رہا ہوتا ہے؟ دلاور نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں یار، میں تو سو جاتا ہوں۔ خیر اب تو میں آ گیا ہوں نا، اپنی ناراضی ختم کر لو۔
میری لائی ہوئی آئس کریم بھی ضائع کر دی تم نے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو شبنم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دلاور کو تم لے کر آئی تھی نا؟ وہ بڑے انہماک کے ساتھ نوٹس کو رٹا لگانے میں مصروف تھی جب شبنم نے اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی سنجیدگی سے پوچھا۔ جواباً اس نے لاپرواہی سے دیکھ کر سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ باجی میں آپ کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی۔ اب وہ نوٹ سے نظریں ہٹا کر بولی۔ لیکن مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگا سنبل، جو احساس تمہیں ہوا تھا وہ دلاور کو ہونا چاہیے تھا۔ محبت کا احساس بھیک میں نہیں لیا جاتا، اور نہ یہ احساس کسی اور کے احساس دلانے سے ہوتا ہے۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ اس کی خوشی پر میرا بھی کچھ حق ہے؟ تائی امی جس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کرتی ہیں اور دلاور جس طرح تائی اماں کا چمچہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے اپنا مستقبل دھند کی لپیٹ میں لپٹا نظر آتا ہے۔ بات کرتے کرتے وہ سر جھکا کے اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی، اور اس کا چہرہ دیکھتی سنبل سمجھ گئی تھی کہ وہ آنسو ضبط کر رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر بازو اس کے گرد پھیلا دیا۔ آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں باجی، سب جانتے ہیں کہ بچپن سے آپ کی بات دلاور بھائی سے طے ہے۔ دوسرے دلاور بھائی آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور تائی امی جو بھی کر لیں، دلاور بھائی، تایا ابو، انس بھائی، سب کا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، سو ڈونٹ وری۔ تم بہت اچھی ہو سنبل، اور شاید بہت سمجھدار بھی۔ وہ تو میں ہوں، شبنم کے کہنے پر وہ فرضی کالر اکڑا کر بولی، اور پھر دونوں ہنسنے لگی تھیں۔ گیٹ پہ پڑا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کا خراب موڈ اور خراب ہو گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر دائیں گلی میں مڑ گیا۔ کون؟ پوچھنے کے ساتھ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ارے انس بھائی۔ اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ انداز میں خوش ہوئی۔ اندر آئے نا، وہ راستہ دے کر بولی۔ امی دیکھے انس بھائی آئے ہیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اونچی آواز میں ہانک لگا کر بولی۔ السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ بیٹھو، بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شکیلہ کے پوچھنے پر سنبل نے بھی غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جی چچی، صبح سے نکلا ہوا تھا، 3 انٹرویو تھے، بسیں بدل بدل کے سر گھوم گیا، صبح بھی کچھ کھا کر نہیں گیا۔ اب گھر پہنچا ہوں تو امی پتہ نہیں کہاں گئی ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ سنبل، جاؤ شبنم سے کہو جلدی جلدی گرم پھلکے ڈالے، بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ نہیں چچی، چپ رہو، یہ بھی تمہارا گھر ہے، تم صبح سے بھوکے ہو، اتنا سا منہ نکل آیا ہے، اب تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی پریشان کھڑی سنبل کو گھورا، اور اس کے ڈر کر بھاگنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ چائے؟ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اونگ رہا تھا جب شبنم کی آواز پر چونک کر سیدھا ہوا۔ سوری، شاید میں سو گیا تھا۔ وہ چائے کا کپ تھامتے ہوئے جھینک کر بولا۔ چائے پی کر سو جاؤ، اندر آرام سے۔ نہیں، چائے پی کر چلتا ہوں، امی آ گئی ہوں گی۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولا۔ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو، وہ ٹالنے کے لیے مسکرایا۔ میرا خیال ہے انس، ہم کزن ہونے کے علاوہ دوست بھی ہیں، شبنم نے سنجیدہ انداز میں کہا تو مخصوص انداز میں مسکرا دیا۔ پتہ نہیں، جب MBA کی ڈگری لی تھی تو لگا دنیا فتح کر لی ہے، اندازہ یہ تھا کہ یوں خوار ہونا پڑے گا۔ 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں جاب کی تلاش کرتے ہوئے، لیکن مسلسل ناکامی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھوں کو اضطرابی انداز میں بالوں میں پھیرا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو انس، تم تو بہت باہمت ہو، ابو تمہاری مثال دیتے ہیں، دوسرا ڈگری تمہارے ہاتھ میں ہے، آج نہیں تو کل تمہیں اپنی محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ چلتا ہوں، کھانا اور چائے دونوں بہت مزے کے تھے، کافی عرصے بعد اتنا مزے کا کھانا کھایا۔ اب سوچ رہا ہوں امی سے کہوں دلاور کی شادی کر دیں، کم از کم تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو تو ملے گا۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے بھائی کو شادی میں یا مجھ میں انٹرسٹ ہے، جب سے جاب ملی ہے موصوف کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا، فون تک کرنے کی فرصت نہیں اسے۔ پر وہ تو ہر وقت فون پر ہوتا ہے، میں سمجھا تم سے۔ انس نے تیزی سے کہہ کر شبنم کا چہرہ دیکھا جو پریشان نظر آ رہی تھی۔ ارے مذاق کر رہا تھا، بدتمیز، جان نکال دی تھی۔ وہ اس کے بازو پہ تھپڑ لگا کر بولی۔ اوکے، پھر آؤں گا، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا تھا جب اس نے پیچھے سنبل کی آواز سنی۔ انس بھائی، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بہت جلد بہت اچھی جاب ملے گی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی۔ انس حیرت سے اس کی اپنے بارے میں اتنی فکر دیکھ رہا تھا۔ ابو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا جلدی سنتے ہیں۔ انس کی نظریں اس کے چہرے پر چھائی معصومیت پہ ٹھہر گئیں اور اگلے لمحے وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو۔ ارشد صاحب کے باہر نکلتے ہی وہ تل ملاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ آپ نے ارشد کو پیسے دیے ہیں؟ واجد صاحب نے حیرت اور پھر غصے سے آمنہ کو دیکھا۔ ہاں دیے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف پیسے دینے پر نہیں، 3 لاکھ دینے پر ہے۔ تمہارے پیسے تھے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، میرا بھائی ہے، اسے ضرورت تھی اور اس نے ادھار لیا، کوئی احسان نہیں کیا میں نے اس پر۔
آمنہ نے تھوڑا شرمندہ ہو کر حیران نظروں سے دیکھتے اپنے بیٹے کو دیکھا، جبکہ انس کی نظریں جھکی تھیں۔ مجھے برا لگا واجد، کیونکہ اس دن انس نے آپ سے 3 لاکھ روپے مانگے تھے تو آپ نے منع کر دیا۔ آپ کے نزدیک اولاد کا فیوچر کچھ نہیں۔ آمنہ کے طنز پر واجد صاحب کے ماتھے پر بل ڈال کر انس کو دیکھا تو وہ گڑبڑا کر ماں کو دیکھنے لگا۔ اس میں میرا کیا ذکر ہے امی؟ ابو سے میں نے پیسوں کی بات کی تھی لیکن ابو نے مجھے نہیں دیے۔ اس کی کچھ وجہ تھی۔ میں نے آپ سے کوئی شکایت نہیں کی تو آپ اپنے جھگڑے میں مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ میں ماں ہوں تمہاری، تم دونوں کی جو تکلیف مجھے نظر آتی ہے وہ تمہارے باپ کو نظر نہیں آتی۔ ہاں کیونکہ میں ستیلا ہوں، تم انہیں جہیز میں لے کر آئی تھیں۔ آمنہ سے بات نہ بن پڑی تو بیٹھ کر رونے لگیں۔ دلاور اٹھ کر ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ تم نے اپنا ہی رونا ڈال دیا، جو ضروری بات مجھے کرنی تھی وہ تو درمیان میں ہی رہ گئی۔ وہ تینوں واجد صاحب کی شکل دیکھنے لگے۔ شبنم کا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا اور دلاور کی جاب بھی اچھی جا رہی ہے، اور یہی اچھا وقت ہے ہم اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آمنہ نے سمجھنے کے باوجود نہ سمجھی کا مظاہرہ کیا۔ ایسا کون سا فلسفہ بول دیا جو تم جیسی کم عقل عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں شبنم اور دلاور کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ دلاور نے گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ آپ عجیب باپ ہیں واجد، آپ کو پہلے اپنے بھائی کی اولاد نظر آتی ہے اور بعد میں اپنی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے ماتھے پہ بل ڈال کر پوچھا۔ پتہ ہے لوگ کیسے اپنے بیٹوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں؟ میرے بیٹے کے جیسی جاب اور حیثیت ہے، لوگ ایسے رشتوں کو جہیز میں گاڑی تک دیتے ہیں، جبکہ آپ کا بھائی گاڑی تو دور کی بات جہیز کا سامان پورا نہیں دے سکتا۔ حیرت کی زیادتی سے واجد صاحب کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکے، جبکہ انس حیرت سے خاموش بیٹھے دلاور کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا آمنہ؟ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ شبنم اور دلاور کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ لیکن ہوئی کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں، صرف بچپن میں زبانی کلامی بات ہوئی تھی، کوئی رسم نہیں ہوئی تھی، نہ ہم نے کبھی اس بات کو دہرایا، وہی لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ واجد صاحب نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ باپ کو صدمے میں دیکھ کے انس کھڑا ہوا تھا۔ امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ جہیز کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ میاں بیوی کے رشتے کے لیے چیزوں کی نہیں، محبت اور انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دلاور اور شبنم میں ہے۔ اور تم دلاور، تم بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو؟ انس نے اب غصے سے دلاور کو دیکھا جو کب سے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ کیا بولے گا؟ میرا بیٹا، میں جانتی ہوں اسے اور اس کی دل کی بات بھی۔ بیچارہ بچپن سے چپ ہے، باپ کے ڈر سے بولا ہی نہیں، پنگوڑے میں تھا جب اسے اچھے برے کی پہچان نہیں تھی، اپنی قبول صورت بھتیجی تھما دی۔ اب جب کہ اس کے پاس اچھی چوائس ہے تو وہ کیوں جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگائی؟ واجد صاحب نے سختی سے دانتوں پر دانت جما رکھے تھے۔ دلاور کے باس کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، امیر ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ دلاور کو پسند کرتی ہے۔ اس نے خود دلاور کو پرپوز کیا ہے۔ کہنے کے ساتھ آمنہ نے فخر سے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ اس سے شادی کی صورت میں نہ صرف جہیز میں قیمتی سامان اور گاڑی ملے گی، بلکہ دلاور کو پروموشن بھی ملے گی۔ میں مل بھی چکی ہوں اس لڑکی سے اور مجھے پسند بھی ہے وہ۔ امی، انس نے باپ کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر دکھ سے ماں کو دیکھا۔ امی شبنم کے بارے میں سوچیں، چاچو چچی کے بارے میں سوچیں، وہ سارے رشتہ داروں کو کیسے فیس کریں گے؟ لوگوں کو کیا وجہ بتائیں گے کیوں بچپن کا رشتہ ٹوٹا؟ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار کہلائے گی۔ اور دلاور، تم تو شبنم کو پسند کرتے تھے، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ تم کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری زندگی کا سوال ہے، سمجھاؤ امی کو۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر بھائی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ تم ان کی زیادہ حمایتی نہ بنو انس، میں اور دلاور فیصلہ کر چکے ہیں اور دلاور کی مرضی سے ہوا ہے۔ دلاور بھی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اور کب سے خاموش کھڑے واجد صاحب جیسے پھٹ پڑے تھے۔ جیسی ماں ویسا ہی بیٹا نکلا، کمظرف، لالچی۔ دلاور نے تڑپ کر باپ کو دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا وہ نظریں جھکا کے رہ گیا۔ اور تم کمظرف عورت، تمہیں شروع سے ہی گھمنڈ تھا بیٹوں کی ماں ہونے کا، تمہیں احساس ہی نہیں بیٹی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ شاید اس لیے اتنی خواہش کے باوجود اللہ نے تمہیں اس رحمت سے محروم رکھا۔ جس بہو کو تم لالچ کی وجہ سے لا رہی ہو، وہی تمہیں ذلیل کر کے اس گھر سے باہر نکالے گی، اور تب تمہیں اس ہیرے کی قدر آئے گی جسے تم پتھر سمجھ کر بے مول کر رہی ہو۔ اور تم ناہنجار، تم آستین کے سانپ، کیا پلاننگ کر رکھی ہے تم نے؟ تمہاری ماں تو زہر اگل چکی ہے، تم کہو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ دلاور نے گھبرا کر ماں کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے تسلی دی تھی۔ ابو، میں بھی شبنم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نیہا کے ساتھ شادی کر کے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا؟ وہ آنکھوں میں چمک لے کر جوش سے بولا۔ لعنت ہو تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ واجد صاحب نے حقارت سے اسے دیکھا، سر جھٹک کر باہر نکل گئے۔ انس بس ملامت بھری نظروں سے ماں اور بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب سے شکیلہ کو دیکھ رہے تھے جو کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ شکیلہ؟ جی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ کل رضیہ آئی تھی، انہوں نے واجد صاحب اور ارشد صاحب کی مشترکہ کزن کا نام لیا۔ وہ پوچھ رہی تھی کیا دلاور اور شبنم کی منگنی ختم ہو گئی؟ ایسے کیوں کہا انہوں نے؟ وہ پریشان ہو کر بولے۔
میں نے بھی یہی پوچھا تھا، پہلے تو وہ ٹال گئیں، پھر بولی آمنہ بھابھی کسی تقریب میں ملی تھیں، کہہ رہی تھی دلاور کے لیے انہوں نے کسی بہت امیر لڑکی کو پسند کیا، جہیز میں انہیں گھر اور کار ملے گی۔ کہتی ہوئے وہ رو پڑیں۔ کچھ دیر تک ارشد صاحب بول ہی نہیں سکے، پھر سر جھٹک کر بولے تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ شبنم کی شادی دلاور جیسے لڑکے سے ہو رہی ہے تو کہیں انہیں اپنے حسد نکالنا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھائی صاحب مجھے بتاتے۔ شکیلہ تلخ ہو کر بولی کیا آپ کو ان لوگوں کے انداز کچھ سمجھا نہیں رہے؟ 1 ماہ ہونے کو آیا ہے، نہ بھائی صاحب آئے اور نہ دلاور۔ اس دن بازار میں بھابھی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا لیکن میرے آگے بڑھتے یوں مڑی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ارشد صاحب کو چپ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وقت ریت کی طرح ہماری مٹھی سے پھسل جائے، آپ بھائی صاحب سے بات کریں، ان سے پوچھیں لوگ ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں، میرا دل کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا ہے۔ ماں کے اندیشوں سے لرزتی آواز پر وہ جو چائے کا پوچھنے آئی تھی الٹے قدموں واپس مڑی تھی۔ کمرے تک آتے آتے وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ وضو کر کے جو ہی سنبل باہر نکلی، شبنم یوں زاروں کے تار روتے دیکھ کر وہ گھبرا کر اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا باجی، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ شبنم کی رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ باجی پلیز کچھ تو بولے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ شبنم نے روتی ہوئی سر اٹھا کے اسے دیکھا اور وہ جو سن کر آئی تھی بتاتی چلی گئی۔ سنبل کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آپ بجائے رونے کے فون کر کے دلاور بھائی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ کتنی بار سنبل، کتنی بار اب تو فون کر کر کے میری انگلیاں گھس گئیں، وہ فون نہیں اٹھاتا، نہ میسج کا جواب دیتا ہے۔ سنبل خاموش ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی ہو سکتا ہے آپ نے جو سنا ہے سچ ہو، تائی امی کو آپ جانتی ہیں وہ ایسا کر بھی سکتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے دلاور بھائی ایسے نہیں، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ خود ان سے بات کریں۔ کیسے؟ وہ بے بس ہو کر بولی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ سنبل کے مشورے پہ شبنم نے غصے سے اسے دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی گھر جا کر اپنا تماشا بنانے؟ کہہ تو شبنم ٹھیک رہی تھی، وہ کچھ اور سوچنے لگی۔ پھر ایسا کیا کریں، صبح ان کے آفس چلے جائیں پلیز باجی، اب اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے، دلاور بھائی بزدل سے ہیں، شاید آپ کو دیکھ کر کچھ ہمت پکڑ لیں۔ سنبل کے کہنے پر شبنم نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اسے آفس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس شخص کا کچھ تو بھرم رہ جاتا جس کو اس نے بچپن سے سوچا تھا۔ ریسیپشن سے دلاور واجد کا پوچھ کر وہ اس کے کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑھتے قدموں میں بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ٹھنڈے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پہلی بار تھا جب ماں باپ سے چھپا کر وہ کوئی کام کرنے جا رہی تھی۔ اس نے کیبن میں داخل ہونے سے پہلے سر پہ لیا ہوا دوپٹہ ایک بار پھر سیدھا کیا، ہلکا سا کھٹکا کے اس نے نوب گھما کے دروازہ کھول دیا۔ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف دیکھتے دلاور نے سرسری نظر دروازے پر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل وہ اچھل کے کھڑا ہوا۔ اب وہ بے حد حیران، قدرے پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ تم؟ آخر اس کا سکتہ ٹوٹا اور ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ شبنم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو؟ وہ بمشکل مسکرا کر بولا۔ بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھنے نہیں آئی، کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ دلاور کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اسے پتہ تھا ایسا لمحہ ضرور آئے گا، لیکن اب تک وہ ہر ممکن طریقے سے بچتا آ رہا تھا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ شبنم کا سامنا کرے، اور شبنم بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ فون؟ وہ گڑبڑایا تو کسی اور سوال کا منتظر تھا۔ وہ دراصل میرا فون خراب تھا۔ اچھا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ شاید اسی لیے فون کی بیل بھی جاتی ہے اور فون گھنٹوں انگیج بھی جاتا ہے۔ خیر میں کچھ اور بھی پوچھنے آئی تھی۔ تم بیٹھو، میں کچھ منگواتا ہوں تمہارے لیے، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی دروازہ کھلا تھا۔ ہائے دلاور، ایک طرحدار سی لڑکی اندر داخل ہوئی اور پھر شبنم پہ نظر پڑتی رک گئی۔ آؤ نیہا۔ دلاور اس کو سامنے دیکھ کر اور گھبرا گیا۔ اس نے شبنم کا فک چہرہ دیکھ کر نیہا کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے لباس، انداز اور شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دلاور نے گہرا سانس لیا، جیسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی ہو۔ یہ کون ہے؟ نیہا نے سوالیہ نظروں سے شبنم کو دیکھ کر پوچھا۔ شبنم دلاور کے بولنے کی منتظر تھی۔ یہ شبنم میری کزن ہے، اور شبنم یہ نیہا ہے۔ شبنم نے بھی گہرا سانس لیا، جیسے کوئی شخص آخری سانس لیتا ہے۔ تم نے پورا تعارف نہیں کروایا دلاور، نیہا نے اٹلا کر کہا تو دلاور نے مسکرا کر شبنم کو دیکھا۔ یہ نیہا ہے، میری منگیتر۔ شبنم مسکرا دی، اور اس مسکراہٹ میں کتنا درد تھا یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ وہ نہ بھی بتاتا، آنے والے استحقاق بھرے انداز میں اسے سب سمجھا گئے تھے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی نیہا، شبنم نے اسے ہاتھ ملاتی ہوئی کہا۔ تھینک یو، اور تم ہماری شادی میں آ رہی ہو نا؟ نیہا کے پوچھنے پر اس نے بڑی جلتی نظر
اس کم ظرف انسان پر ڈالی جس نے اس کی ہستی لمحوں میں پامال کر ڈالی تھی، اور وہ واپس مڑ گئی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں سامنے بیٹھی شبنم کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر بے ساختہ نفی میں ہلایا۔ نہیں، دلاور بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے اپنی بہن کے پتریلے چہرے کو دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کتنا رو چکی تھی اور اس کی آنکھیں بنجر لگنے لگی تھیں۔ آپ نے امی ابو کو بتایا؟ نہیں، آج نہیں تو کل انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کہنے کے ساتھ شبنم نے گہرا سانس لیا۔ آپ اب کچھ نہیں کریں گی، یوں ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گی؟ شبنم بیچارگی سے مسکرائی تھی۔ میں آخر کر بھی کیا سکتی ہوں؟ مطلب کیا باجی، اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو یوں بیچ منجدھار میں چھوڑ کر دلاور بھائی ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے؟ انہیں اس بے وفائی کی وجہ بتانی ہوگی۔ وہ اشتعال سے کھڑی ہو گئی۔ کیا یہ وجہ کم ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے؟ شبنم نے اب کے لیٹ کر دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ سنبل کتنی دیر ہونٹ بھینچے اپنی بہن کی لرزتی پلکوں اور ہونٹوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے ایک نظر دائیں طرف لگی گھڑی پر ڈالی جہاں شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر بھر بہن کو دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ گیٹ ہمیشہ کی طرح کھلا تھا، لیکن سامنے رکھا تخت خالی تھا۔ وہ اسی طرح سخت اور پتھریلا انداز لیے آگے بڑھائی۔ باہر کھڑی مہران دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دلاور گھر آ چکا ہے۔ اس کا رخ دلاور کے کمرے کی طرف تھا۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی کوریڈور سے اسے انس آتا دکھائی دیا۔ اس نے واضح طور پہ اسے پریشان دیکھا تھا۔ سنبل، تم اس وقت خیریت ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے بولا۔ مجھے دلاور بھائی سے ملنا ہے۔ وہ تو گھر پہ نہیں۔ سنبل نے بڑی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی باہر کھڑی گاڑی میں دیکھ چکی ہوں۔ تبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر دلاور باہر نکلا اور سامنے انس کے ساتھ کھڑی سنبل کو دیکھ کر پہلے وہ ٹھٹکا اور پھر رک گیا۔ سنبل نے طنزیہ نظروں سے انس کو دیکھا۔ جھوٹ بولنا لگتا ہے آپ لوگوں کی ہابی ہے۔ اب کی بار انس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ سنبل رکے بغیر سیدھی دلاور کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہم نے سنا ہے وہ سچ ہے دلاور بھائی؟ دلاور نے گڑبڑا کر انس کو دیکھا جو بے حد خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سنا ہے تم نے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ وہی جو آپ نے باجی سے کہا۔ دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا اور نظر کلائی پر پہنی گھڑی پر ڈالی۔ میں اس وقت پہیلیاں بوجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے کہیں ضروری جانا ہے۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے دلاور بھائی۔ وہ اب کے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دلاور نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ سنبل، اس بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ اور اس بدتمیزی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آپ نے باجی کے ساتھ کی ہے، جو آپ نے ہم سب کے ساتھ کی ہے؟ اتنے سالوں کے رشتے کو آپ ایسے کیسے اچانک خود سے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اسے بیٹھ کر ہم حل کر لیتے ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے رشتہ تو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نا باجی آپ کو کتنا چاہتی ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ بھی باجی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ تائی امی کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں نا؟ اس کو جیسے یقین تھا دلاور ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، میں تایا ابو سے بات کرتی ہوں۔ آپ خاموش کھڑے۔ دلاور نے جھنجھلا کے اسے دیکھا۔ تم دونوں کیا میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ دلاور بھائی، وہ اس کے ہتک بھرے انداز پر دنگ رہ گئی۔ کتنی دیر تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ دلاور نے ایک نظر اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا اور ان سے نظریں چرا کر انس کو آواز دی۔ انس، پلیز اسے یہاں سے لے جاؤ۔ نہیں، وہ چیخی، میں سے نہیں جاؤں گی، مجھے جواب چاہیے اس بدعہدی کا۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو لڑکی۔ اچانک پیچھے سے اسے تائی امی کی سخت اور اونچی آواز سنائی دی۔ کب سے کھڑی تمہاری بکواس سن رہی ہوں؟ تم ہوتی کون ہو ہم سے سوال جواب کرنے والی؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ ماں باپ کو ہوش نہیں اور یہ ننھی بھی چلی ہیں دادی اماں بننے۔ سنبل نے رخ موڑ کے آمنہ تائی کو دیکھا۔ یہ سب آپ کروا رہی ہیں نا؟ ہاں میں کروا رہی ہوں، بولو کیا کر لو گی میرا؟ وہ درمیان کا فاصلہ سمیٹ کر بالکل اس کے سامنے جا کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ تائی امی، باجی اور دلاور بھائی کی منگنی بچپن سے طے ہے، سب جانتے ہیں۔ باجی نے تو کبھی تصور میں بھی دلاور بھائی کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، وہ مر جائیں گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں تائی امی۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ آمنہ بیگم نے بیزاری سے اس کے بے مول ہوتے آنسوؤں کو دیکھا۔ دیکھو لڑکی، یہ ٹسوے بہانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور اس میں دلاور کی بھی پوری مرضی شامل ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، نیہا بہت خوبصورت ہے، امیر ہے، اسے جہیز میں ملنے والا جس کا تمہاری بہن تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب مجھے میرے بیٹی کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں تو ہم کیوں کفران نعمت کریں؟ سنبل کتنی دیر روتی نظروں سے اس مغرور عورت کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اس نے جڑے ہوئے ہاتھ کھول کر انہیں پہلوؤں میں گرا لیا۔ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا تائی امی؟ جو اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کرتا؟
آمنہ بیگم نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ان کا ہاتھ گھما اور اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ امی، انس نے ایک دم ان کے دونوں بازوؤں سے تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے انس، اس لڑکی کی جرت دیکھو، مجھے دعا دے رہی ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ نہیں کرنا ہمیں رشتہ؟ اتنی ہی بھاری ہے تم لوگوں کو اپنی لڑکی، تو بیاہ دو اسے کسی اور کے ساتھ، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ امی بس کرے، خاموش ہو جائیں، انس نے انہیں چپ کرایا۔ تم جاؤ سنبل، اس نے اب اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے چہرہ صاف کر کے دلاور پہ ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ انس نے ایک افسوس بھری نظر دلاور پہ ڈالی، جو نظریں چرا کے اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھے افراد کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ صرف آمنہ بیگم نہیں تھیں جن کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ قیامت کی نشانی ہے اتنی سی لڑکی اور اتنی بڑی زبان، اللہ غارت کرے اسے، میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کو اس نے بددعائیں دے کر گئی ہے۔ نامراد کہیں کی، یہ تربیت کی ہے تم نے ارشد؟ شکیلہ اپنی بیٹیوں کی؟ ایک کی جرت دیکھو، آفس پہنچ گئی پوچھ گچھ کرنے، حد ہے بے شرمی کی۔ کیا یہی ہوتی ہے شریف لڑکیوں کے لچھن؟ اور دوسری جیسے دنیا میں آئی دن ہی کتنے ہوئی ہیں، مجھ سے آخری صاحب مانگ رہی ہے، مجھے الزام دے رہی ہے، میں شادی نہیں ہونے دے رہی، اور اگر ایسا ہے تو میں ماں ہوں، میرا پورا حق ہے اس پر، میں جہاں چاہوں اپنی بیٹی کی شادی کروں، میں پابند نہیں کسی کی۔ کہنے کے بعد انہوں نے جیسے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ لو اپنی بیٹی کے تحفے، انہوں نے پاس رکھا شاپر اٹھا کر شکیلہ کے قدموں میں پھینکا۔ ٹائی، پرفیوم کی آدھی بوتل، چند کارڈ نکل کر شکیلہ کے قدموں میں گرے۔ وہ یوں لگ رہا تھا محبت کی ناقدری پر ماتم کر رہے ہوں۔ شکیلہ نے نظریں اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھا۔ اگلے ہفتے میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری دونوں بیٹیاں میرے بیٹے کی خوشیوں کو نظر لگانے آئیں، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو لگام دو ارشد، بلکہ میرا مشورہ ہے کوئی مناسب سا رشتہ دے کر ٹھکانے لگا دو دونوں کو، کیونکہ تمہارے چھوٹے سے گھر میں انجینئر، ڈاکٹر یا بینکر آنے سے رہا۔ وہ نخوت سے بولتی ہوئی مڑی، لیکن ان کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں سکڑی تھی۔ دروازے کی بیچوں بیچ واجد صاحب اور انس کھڑے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب سے کھڑے تھے اور کتنا سن چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں سے نکلتے شعلے ان کو ہلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی ان کے قریب سے نکل گئیں، جبکہ واجد صاحب کتنی دیر دروازے کی دہلیز کو تھامے ضبط کی منزلوں سے گزرتے رہے۔ انہوں نے اندر بڑھتے ہوئے افسردہ نظر اپنے ساکت بیٹھے بھائی اور بھابھی پر ڈالی۔ ارشد، وہ ان کے پاس سر جھکا کے بیٹھ گئے، جیسے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تم لوگوں کا، شبنم کا گنہگار ہوں۔ میں نے حد الوسیع کوشش کی کہ نوبت یہاں تک نہ آئے، پر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ عورت اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئی، اور زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ دلاور بھی اس کے ساتھ ہے۔ دونوں کو رشتوں کا پاس ہی نہیں رہا، دولت کی پٹی بن گئی ہے ان کی آنکھوں پر۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، تم لوگ بڑے ظرف والے ہو، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑی تکلیف سے اپنے باپ کے جڑے ہاتھ، آنکھ سے نکلتے آنسو دیکھے۔ پلیز بھائی صاحب، مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ بڑے ہیں میرے اور مجھے پتہ ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں، بس نصیبوں کی بات ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے۔ سنبل، اچانک خاموشی میں شکیلہ کی زوردار آواز سنائی دی۔ تینوں چونک کر شکیلہ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی نے بھی پہلے شکیلہ کی ایسی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ تب بھی سنبل کے ساتھ شبنم بھی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سنبل سب کو دیکھ کر شکیلہ کا منہ دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر شکیلہ تیزی سے کھڑی ہوئیں اور اس کے قریب پہنچتے ہی ایک کے بعد دوسرا تھپڑ اس کے منہ پہ جوڑ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ سنبل کے ساتھ باقی سب بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری؟ کیا سوچ کر تم دلاور سے جواب طلبی کرنے گئی تھی؟ کس نے تمہیں یہ حق دیا تھا؟ بولو۔ انہوں نے اس کے بازو کو زور سے جھٹکا دیا، جبکہ ضبط کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ کھائی نہ وہاں مار، اور پڑ گئی ٹھنڈ ماں کی تربیت کو میڈل دلوا کر۔ اس دن کے لیے تم دونوں کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائی تھیں، کبھی بیٹے کا شکوہ نہیں کیا۔ تم دونوں بھی پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب کہ وہ بے بسی کے احساس سے رو پڑی۔ امی، سنبل بے چین ہو کر ان کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے غصے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ جو اس حملے کی توقع نہیں کر رہی تھی، لڑکھڑا کے دیوار سے لگی۔ ایک پل کے لیے اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی شکیلہ؟ ارشد صاحب کے ساتھ واجد صاحب بے ساختہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک دم آگے بڑھ کر سنبل کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور سہارا ملتے ہی وہ جو ضبط کر کے کھڑی تھی بلک بلک کے رونے لگی۔ شبنم نے دکھ سے اپنا سر جھکا لیا، اسے ان سب کے دکھ کی وجہ اپنا آپ لگ رہا تھا۔ شکیلہ، ہمارا غصہ اس بچی پر کیوں نکال رہی ہو؟ واجد صاحب نے دکھ سے اپنی بھاوج کو دیکھا۔ تمہیں کم از کم بھائی صاحب کا ہی لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ ارشد صاحب کے کٹیلے انداز پر وہ شرمسار ہو کر واجد صاحب کو دیکھنے لگیں۔ معاف کر دیں بھائی صاحب، پر اس نے غلط کیا، اس کی نادانی کی وجہ سے بھابھی کیا کچھ نہیں سنا کر گئیں۔ اس میں سنبل کی کوئی غلطی نہیں، وہ بچی ہے، جذباتی ہے، بہن کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو پوچھنے چلی آئی۔ کس مان سے آئی تھی؟
اب سامنے والوں نے اس کا مان نہیں رکھا تو وہ بیچاری کیا کرتی، اور اگر سنبل نہ بھی جاتی تو آمنہ نے یہی کچھ کرنا تھا، چور کی داڑھی میں تنکا، آخر کس طرح تو اس نے اپنی غلطی کو کور کرنا تھا۔ پر بھائی صاحب، میری بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کو کس بات کی سزا ملی ہے؟ انہوں نے دکھ سے شبنم کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ شبنم کا کوئی قصور نہیں شکیلہ، دلاور اس قابل نہیں تھا کہ یہ ہیرا صرف لڑکی اس کی قسمت میں لکھی جاتی۔ اللہ دیکھنا اس کے اتنے اچھے نصیب کرے گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شبنم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ روتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی، اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ انس نے بھی آگے بڑھ کر شبنم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سنبل بڑے غیر محسوس انداز میں باپ سے الگ ہو کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو جاتے دیکھ کر انس گہرا سانس لے کر باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا، بنارسی ساڑی کے ساتھ میچنگ نیکلیس اور میک اپ سے سجے چہرے کے ساتھ آمنہ دروازے کی درمیان کھڑی تھیں، لیکن دور سے بھی وہ ان کے چہرے سے ان کا غصہ کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ دوبارہ مڑ کر الماری سے اپنی مطلوبہ شے ڈھونڈنے لگا۔ ان کی یوں بے نیازی برتنے پر آمنہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ کیوں، کہاں جانا ہے؟ وہ اپنی شرٹ نکال چکا تھا۔ کیا تم واقعی اتنے انجان ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تمہارے بھائی کی شادی ہے؟ میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں مجھے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی۔ انس، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم باپ بیٹے نے؟ غیروں کے لیے اپنوں کا مذاق بنوانے پہ تو لے ہو۔ کل مہندی میں کس طرح نیہا کے ماں باپ کو مطمئن کیا یہ میں ہی جانتی ہوں، بجائے اس کے کہ تم اپنے باپ کو سمجھاؤ تم خود ان کے ساتھ مل گئے ہو۔ جن کو آپ غیر کہہ رہی ہیں ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، میں کیسے ابو کو سمجھا سکتا ہوں؟ وہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، بالکل ایسی جیسے آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ تم ماں سے مقابلہ کر رہے ہو؟ مقابلہ نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آئی، تم سے کہنے آئی ہوں تیار ہو جاؤ، آج تمہارے بھائی کا نکاح ہے۔ تم لوگوں کو ذرا خیال نہیں؟ وہاں جب وہ باپ اور بھائی کی ہوتی ہوئی بھی اکیلا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ انس استہزائی انداز میں مسکرایا۔ یہ بات آپ نے اور دلاور نے کیوں نہیں سوچی کہ آپ لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے چاچو چچی اور شبنم کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اور کل جو آپ بغیر کسی وجہ کے ان کے گھر میں اتنی باتیں سنا کر آئی ہیں، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوا ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ اب کی بار اس کا لہجہ غصیلا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا انس، آخر تمہیں اس لڑکی کا اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ کہیں اب اس شبنم نے دلاور سے نا امید ہو کر تم پہ تو دورے ڈالنے شروع نہیں کر دیے؟ امی، وہ بے ساختہ چیخا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر، وہ میری کزن ہے، بہن ہے، دوست ہے، اسے ہمیشہ میں نے بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا۔ چاچو چچی کے چہرے دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے امی کہ آپ نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ ماں کو بد دعا دے رہا ہے؟ آمنہ نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کسی کو بد دعا دینی ہے؟ وہ سر جھٹک کے افسردگی سے بولا۔ اب وقت گزر چکا ہے، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر چکی ہیں، سو اب آپ مجھے اور ابو کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو تم نہیں آؤ گے؟ وہ بروچ کھا کر اسے پوچھنے لگیں۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ اگر آج تم نہ آئے تو سمجھ لینا انس، آج سے تمہاری کوئی ماں بھی نہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھیں۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو گولا بنا کر سامنے دیوار پہ دے مارا۔ انہوں نے حیرت سے سامنے کھڑے انس کو دیکھا۔ انس نے ان کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر نظریں چرا لی تھیں۔ چچی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹیں۔ چاچو گھر میں ہیں؟ اس نے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی صاحب کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شبنم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا شبنم کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکا سا تھپ تھپا کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ شبنم نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے سامنے دیکھا تو حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم شادی پر نہیں گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ بے حد حیران تھی۔ بس میری مرضی، کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب اٹھا لی۔ تایا پو بھی نہیں گئے اور تم بھی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ تائی امی نے کچھ نہیں کہا؟ تم نے اچھا نہیں کیا انس، تمہیں جانا چاہیے تھا، تائی امی کو برا لگا ہوگا۔ تمہیں ابھی بھی ان کی برا لگنے کی پرواہ ہے؟ وہ حیرت کے بعد ناراضی سے بولا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتی اب مزید کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا انس۔ اگر تم اور تایا ابا یوں ریئیکٹ کرو گے تو کل کو میرے لیے اور پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہی میری وجہ سے میرے ماں باپ بہت دکھی ہیں، میں انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو کیا تم اسے معاف کر سکو گی؟ پتہ نہیں، شاید کر دوں یا شاید نہیں، آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ فی الحال میں نے خود کو سنبھال لیا ہے۔ انس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ انس، میری بات مانو گے؟ ہاں بولو، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں شادی پر جانا چاہیے۔ انس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم کس مٹی کی بنی ہو شبنم؟ وہ افسوس سے بولا تو شبنم نے مسکرانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہی۔ اگلی پل وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رو پڑی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود کو سنبھال چکی ہے، ان آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ بہن کے رونے کی آواز سن کر سنبل بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی شبنم کو دیکھا اور دوسری قہر بھری نظر پریشان کھڑے انس پر ڈالی۔
آپ لوگ کیوں بار بار ہمارا تماشا بنانے آ جاتے ہیں؟ جو آپ لوگ کر چکے ہیں کیا کافی نہیں ہے؟ وہ انس کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی بدلحاظی سے بولی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے ان کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ پھر کیوں اپنی شکل دکھا دکھا کے انہیں مزید پریشان کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کا جشن چھوڑ کر یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ سنبل، شبنم نے غصے سے اونچی آواز میں اس کا نام لیا۔ کیسے بات کر رہی ہو انس سے؟ تو کیسے کروں بات؟ باجی اسی گھر کے فرد ہیں جنہوں نے ہماری خوشیاں چھین لیں۔ ان کی والدہ محترمہ تھیں جنہوں نے آپ کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے تھے، تو یہ کس منہ سے ہمارے گھر آئے ہیں؟ انس ماتھے پر بل ڈالے ہونٹ بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ سنبل، انس کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو ہمارا کیا قصور ہے؟ الٹا شبنم سے پوچھنے لگی۔ کسی کا قصور نہیں، قسمت کی بات ہے۔ آپ دوسروں کی غلطی کو قسمت پہ ڈال سکتی ہیں، میں نہیں۔ آپ معاف کر سکتی ہیں، میں نہیں۔ میں ان کی شکل دیکھتی ہوں تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ ضبط کے باوجود وہ آنسو روک نہیں پائی تھی۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آئندہ آپ ہمارے گھر نہ آئیں۔ سنبل کا انداز بہت دو ٹوک تھا۔ انس نے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ آپ نے بلایا تھا ابو؟ انس نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا۔ واجد صاحب نے کتاب سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہاں آؤ بیٹا، کچھ مشورہ کرنا تھا۔ جی، وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری ماں اور بھائی نے جو کیا وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ جب میں ارشد اور شکیلہ کی شکلیں دیکھتا ہوں تو ایک احساس ندامت گھیرنے لگتا ہے۔ میں نے شبنم کے لیے کچھ سوچا ہے، سوچا تم سے پوچھ لوں۔ وہ مسلسل سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے جیسے وہ چونکا تھا۔ ایک منٹ ابو، اس سے پہلے آپ کچھ کہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امی اور دلاور نے جو بھی شبنم کے ساتھ کیا، مجھے اس کا بہت دکھ ہے، اور آپ جانتے ہیں میں شادی میں بھی نہیں گیا۔ شبنم کو ہمیشہ سے میں نے اپنی بہن مانا ہے۔ ایک پل کے لیے واجد صاحب خاموش رہ گئے۔ تم سمجھ گئے تھے میں کیا کہنے والا ہوں؟ وہ جیسے مسکرا کر بولے تو وہ سر کھجا کے رہ گیا۔ ہاں میں نے ایسا سوچا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے شبنم بھی نہیں مانے گی، اس لیے پہلے تم سے رائے لے لی۔ بہرحال ایک رشتہ ہے میری نظر میں۔ اسفر میرا دوست ہے نا، اس کا بیٹا انجینئر ہے، اس نے خود بات کی تھی۔ کوئی اچھی سی لڑکی نظر میں ہو تو بتانا، یہ اس کا کارڈ ہے۔ انہوں نے جیب سے کارڈ نکال کر انس کی طرف بڑھایا۔ پہلے اس کے بارے میں پتہ کراؤ، تسلی ہونے پہ انہیں لڑکی دکھا دیں گے، پھر جو اللہ کو منظور ہوا۔ جی ابو، وہ کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازہ کھلنے پر دونوں نے مڑ کر دیکھا جہاں سے آمنہ اندر آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر آپ دونوں کو چپ کیوں لگ گئی؟ انہوں نے بیٹھ کر دونوں کو باری باری دیکھا۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر انہیں غصہ ہی آ گیا تھا۔ یا آپ باپ بیٹے نے خود ساختہ چپ کا روزہ توڑنا ہے یا نہیں؟ یعنی کہ حد ہو گئی، 1 مہینہ ہو گیا دلاور کی شادی کو، لیکن مجال ہے آپ دونوں نے ٹھیک سے نیہا سے بات کی ہو۔ کیا سوچتی ہوگی وہ؟ اور دلاور ہنی مون پر جانے سے پہلے آپ سے پوچھنے آیا تھا تو آپ نے اسے بات بھی نہیں کی۔ پوچھنے آیا تھا یا بتانے آیا تھا؟ اب کے واجد صاحب چپ نہیں رہ سکے۔ تو اور کیا کرتا؟ اس کے سالے نے اسے سنگاپور کی ٹکٹیں گفٹ کی تھیں، تو کیا وہ منع کر دیتا؟ اتنے دل والے ہیں میرے دلاور کے سسرال والے، اتنے موٹے کڑے، اتنا بڑا سیٹ دیا مجھے انہوں نے، رشتہ داروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہی جو میں آپ کے پٹیچر بھائی کے گھر اپنا لڑکا بیاہ دیتی تو ملنا کیا تھا سوائے باتوں کے؟ وہ نخوت بھرے انداز میں بولی۔ مجھے پتہ ہے آپ یہ سب اپنی بھتیجی کے کہنے پر کر رہے ہیں، وہی آپ کے کان بھرتی ہے۔ آمنہ بیگم، بند کرو اپنی بکواس، اور خبردار اگر تم نے شبنم کا نام لیا تو تم اس لڑکی کی گریٹنس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ تھی جس نے مجھے شادی میں شرکت کرنے پہ مجبور کیا تھا، ورنہ تمہارا بیٹا باپ ہوتے بھی یتیموں کی طرح کھڑا ہوتا۔ انہوں نے پھینکنے کے سے انداز میں کتاب میز پہ رکھی اور غصے میں باہر نکل گئے۔ آمنہ نے اب انس کی طرف دیکھا۔ تم بھی کچھ کہہ لو، اب جا کہاں رہے ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ ناراضی سے بولی۔ کمرے میں جا رہا ہوں سونے۔ ماں کے پاس بیٹھتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ امی صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے، انٹرویو ہے میرا ایمبیسی میں۔ ایمبیسی میں؟ وہ چونک کر بولی۔ کیوں؟ میں نے آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تم آسٹریلیا جا رہے ہو؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ یقیناً تمہارے باپ نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہوگا، وہ چاہتے میرے بیٹے مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ ایک پل میں جذباتی ہو گئی تھی۔ انس نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی پتہ نہیں آپ خود سے اندازے کیسے لگا لیتی ہیں، ابو تو جانتے بھی نہیں کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر آمنہ نظریں چرا کر رہ گئیں۔ کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں، ابھی مجھے کچھ اندازہ نہیں، کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ انس رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی؟ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ تم نے نیہا کی بہن دیکھی ہے؟ کون سی بہن؟ اس کی تو کئی بہنیں ہیں۔ وہ کوفت بھرے انداز میں بولا۔ ارے وہی شمائلہ، نیہا سے چھوٹی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ جو ولیمے والے دن گلابی لباس میں تھی، وہ جس کے بال سنہری رنگ کے تھے۔ وہ اتنی تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ امی وہاں اتنی لڑکیاں تھیں، اب مجھے کیا پتہ گلابی لباس میں کون تھی، اور آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ نیہا بتا رہی تھی کہ اس کی بہن اور اس کے پیرنٹس کو تم بہت اچھے لگے ہو، وہ اپنی بہن کا رشتہ تم سے کروانا چاہتی ہیں۔
وہ بڑے زور سے بتا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ انہیں لگا وہ بھی ان کی جتنا خوش ہوگا، لیکن اس کے تاثرات ان کے برعکس تھے، سخت اور پتھریلے۔ آپ نے کیا مجھے دلاور سمجھ رکھا ہے؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے ناراضی سے انس کو دیکھا۔ لوگ تو ایسے رشتوں کے لیے جوتیاں گھسا دیتے ہیں، اور یہاں بن مانگے اللہ اپنا کرم کر رہا ہے اور تم کفران نعمت کر رہے ہو۔ امی، میں بکاؤ نہیں کہ کوئی میری قیمت لگائے اور حاصل کر لے۔ میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا، ایسی لڑکی سے جو مجھے سمجھ سکے، مجھے محبت، عزت اور سکون دے سکے، اور میں جب بھی شادی کروں گا جہیز بالکل نہیں لوں گا۔ اس نے جیسے انہیں جتایا تھا۔ ہاں تو نہ لو، پر مل تو لو، لڑکی بہت اچھی ہے۔ امی، اب کے وہ جھنجھلا کر بولا، جب مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تو کیوں ملوں؟ کہیں تمہارے انکار کی وجہ شبنم تو نہیں؟ وہ شکی انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ خدا کے لیے امی بس کر دیں، اس نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آپ کو یہی پریشانی ہے نا کہ میں شبنم سے شادی نہ کر لوں؟ تو تسلی رکھیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، لیکن ساتھ آپ یہ بھی جان لیں مجھے نیہا کی بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کہہ کے وہ رکا نہیں تھا۔ باجی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ شبنم نے غور سے سنبل کا دمکتا چہرہ دیکھا۔ وہ نہ بھی کہتی تو اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ زبیر بھائی اتنے گڈ لکنگ ہیں اور اخلاق اتنا اچھا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں لگا ہم پہلی بار مل رہے ہیں، اور ان کے گھر والے وہ بھی بہت اچھے ہیں، خاص طور پہ زبیر بھائی کی مما آپ کا اتنا پوچھ رہی تھیں۔ سچ باجی، آپ بہت لکھی ہیں۔ سنبل کے پرجوش انداز کے جواب میں شبنم کی مسکراہٹ اتنی ہی پھیکی تھی۔ سنبل کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ آپ خوش نہیں ہیں باجی؟ سنبل نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ سر جھکا گئی، لیکن سنبل نے آزردگی سے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھے۔ مجھے نہیں لگتا سنبل کہ میں کبھی کسی پر یقین کر سکوں گی۔ دلاور اور میرا اپنا کزن تھا، اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے پسندیدگی ہی دیکھی۔ اس نے صرف پیسوں کے لیے کیا کر دیا؟ تو یہ تو پھر غیر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ باجی، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں جس طرح کی گھٹیا حرکت دلاور بھائی نے کی ہے زبیر بھائی ویسے ہی ہوں۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اچھا ہی کیا جو دلاور بھائی کی جگہ زبیر بھائی کو بھیج دیا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں سنبل؟ ناراضی سے بولتی ہوئی شکیلہ اندر داخل ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ شبنم کی شکل دیکھ کر رک گئی تھیں۔ کچھ نہیں امی، میں باجی کو زبیر بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی، اور ان کی باتیں سن کر خوشی کے مارے رونے لگیں۔ بدتمیز، شکیلہ نے ہنس کر اسے چپت لگائی اور شبنم کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہے شبنم، تم میری بہت اچھی فرما بردار بچی ہو، مجھے آج تک تم نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور میں آگے بھی یہی امید کرتی ہوں۔ ماضی میں ہوا اسے قصہ پاری نہ سمجھ کے بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا مستقبل بہت تابناک ہے، میں دیکھ سکتی ہوں۔ زبیر واقعی اچھا لڑکا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، لیکن خوف خدا والے ہیں، لالچی بالکل نہیں، لیکن تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کبھی یک طرفہ نہیں۔ وہ اگر تمہارے ساتھ اچھے ہیں تو ضروری ہے تم بھی ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ شروع میں ہو سکتا ہے تمہیں ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہو، کیونکہ ہر گھر کا رہن سہن طریقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن تمہیں ان کے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا، ان کے رنگ میں رنگنا ہوگا، تبھی کامیابی ملے گی۔ زبیر سے شادی کے بعد تمہارا سب کچھ وہی ہے، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ کبھی تمہاری آنکھوں میں کسی اور کی یاد کے آنسو دیکھوں میں۔ شبنم نے نظریں اٹھا کر ماں کی چہرہ دیکھا۔ میں بالکل نہیں چاہتی کوئی میرے سامنے کھڑے ہو کر میری بیٹی کے کردار پہ الزام لگائے یا میری طبیعت پہ انگلی اٹھائے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا شبنم اور سنبل دونوں سمجھ گئی تھیں۔ رشتہ تمہارے تایا ابو نے کروایا ہے، ان کی عزت کا بھی سوال ہے۔ دوسرا، مجھے تسلی اس لیے بھی ہے کہ انس نے ساری معلومات کر لی ہیں، اسے تسلی ہے تو تمہارے ابو اور مجھ بھی تسلی ہے۔ انس آیا نہیں؟ شبنم نے اچانک پوچھا۔ پتہ نہیں، 1 ماہ سے زیادہ ہی ہو گیا، آیا ہی نہیں، باہر ہی تمہارے ابو سے مل کر ہی چلا جاتا ہے۔ شبنم نے بے ساختہ سنبل کی طرف دیکھا جس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اگلے ہفتے وہ لوگ ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں، تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو، رنگ دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے ناراضی سے شبنم کا چہرہ دیکھا۔ میں ذرا بازار جا رہی ہوں، تم ہنڈیا دیکھ لینا سنبل، میرے آنے تک ہنڈیا تیار ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ سنبل کے روحان سے انداز پر شبنم بے ساختہ مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے انس ناراض ہے۔ کچھ دیر بعد ہی شبنم کی خود کلامی سنی تو تنک کر بولی، تو کیا فرق پڑتا ہے، ناراض ہیں تو ناراض رہیں۔ شبنم نے افسوس سے سنبل کو دیکھا۔ تمہیں انس سے پرابلم کیا ہے؟ جو کچھ ہوا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس نے تو آخر تک کوشش کی، اور اب تک وہ اپنی ماں اور بھائی کے خلاف جا کر ہماری طرف آتا ہے، اور تم نے چھوٹی ہو کر اتنی بدتمیزی کی۔ یہ اس کی بڑائی ہے کہ اس نے تمہیں جواب تک نہیں دیا، اگر چاہتا تو تمہیں تھپڑ بھی لگا سکتا تھا، اور اسے کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ غلطی تمہاری تھی۔ باجی، تایا ابو کو چھوڑ کر مجھے اس گھر کے ہر فرد سے نفرت ہے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ غلط نہیں تو یہ آپ کی سوچ ہے، جبکہ مجھے وہ بھی مجرم لگتے ہیں، بس میری سوچ آپ زبردستی نہیں بدل سکتی۔ لیکن اسے اس گھر میں آنے سے بھی تم نہیں روک سکتی، یہ اس کے چچا کا گھر ہے، اور ابو امی کو اس سے بہت پیار ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے وہ اپنے بیٹے سے محروم ہو جائیں۔ سنبل اب کے خاموش رہی۔ ہیلو کی آواز پر اس نے چونک کر شبنم کی طرف دیکھا تھا جو فون پر بات کر رہی تھی۔
مجھے نہیں پتہ تھا تمہاری مصروفیات ہیں، تم بس آ جا رہے ہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سنبل سمجھ گئی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، وہ سر جھٹک کے باہر نکل گئی۔ کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئے؟ شبنم نے ناراضی سے سامنے بیٹھے انس کو دیکھا تو وہ مسکرایا۔ بتایا تو تھا مصروف ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم کتنے مصروف ہو، سیدھی طرح کہو ناراض تھے۔ انس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے وقوف ہے انس، تم جانتے ہو کتنی جذباتی ہے، وہ سب بھی اس نے جذبات میں کہا۔ جانتا ہوں، تو پھر اس ناراضی کی وجہ؟ ناراض نہیں ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی کو مسلا۔ میں جانتا ہوں غلطی میرے گھر والوں کی اور اس بات پر میں خود شرمندہ ہوں، لیکن ان کی غلطی کا قصوروار مجھے ٹھہرایا جائے یہ تو غلط ہے نا۔ میں 2 دن تک سو نہیں سکا۔ شبنم نے شرمندگی سے انس کا چہرہ دیکھا، اسے سنبل پہ بے حد غصہ آیا تھا۔ انس، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس میں تمہارا کیا قصور؟ خیر چھوڑو یہ بات، تم بتاؤ تم خوش ہو نا؟ شبنم نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں لیکن مطمئن ہوں تم لوگوں نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ انس نے سر ہلایا۔ جہاں تک میں نے پتہ کیا اور زبیر سے ملا ہوں وہ اچھا ہی لگا مجھے، باقی میں دل سے تمہارے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ تھینک یو انس، تم واقعی میرے لیے بہترین بھائی اور دوست ہو۔ تھینک یو میڈم، وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، کھانا بنا ہوا ہے۔ نہیں یار جلدی میں ہوں، پرسوں میری فلائٹ ہے۔ کیا؟ وہ چیخی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی حیرت پہ وہ مسکرایا۔ آسٹریلیا، جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، پازیٹیو رسپانس ملا تو سوچا کوچ کر جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے انس، تم پرسوں جا رہے ہو اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے، اور جو 2 ہفتوں بعد میری شادی ہے وہ… اس کا اب لہجہ بھرا گیا۔ اس بات کا مجھے بھی افسوس ہے شبنم، لیکن مجبوری ہے، مجھے اسی ویک جوائن کرنا ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو میں رابطے میں رہوں گا۔ شبنم نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم تھے تو امی ابو اور سنبل کی تسلی تھی، اب کون خیال رکھے گا؟ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو اور نہ فضول وہم پالو، ابو جائیں اور وہ روزانہ چکر لگائیں گے۔ تمہیں اجازت کیسے مل گئی؟ شبنم کا اشارہ آمنہ بیگم کی طرف تھا۔ میں نے سب کر کے اطلاع دی تھی۔ شرم کرو، اسے ہنستے دیکھ کر شبنم نے اسے گھرکا تھا۔ اچھا اب برے برے منہ بنانا بند کرو، اوکے اللہ حافظ، وہ اس کا سر تھپ تھپا کر بولا۔ جانے سے پہلے ملنے آؤ گے؟ وہ اسے چھوڑنے باہر نکل آئی تھی۔ دیکھو کوشش کروں گا۔ امی سنا آپ نے یہ آسٹریلیا جا رہا ہے؟ اس نے شکیلہ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں جانتی ہوں، بڑا جلد باز لڑکا ہے۔ انہیں بھی اس نے کے جانے کا افسوس تھا۔ اس اطلاع پر سنبل کے کان تو کھڑے ہوئے لیکن وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ انس نے بھی اس کی بات نہیں کی تھی۔ وہ شکیلہ اور شبنم سے مل کر باہر نکل گیا اور اس کے باہر نکلتی سنبل نے گہرا سانس لے کر چینل بدل دیا۔ وہ سو کر اٹھی تو شام ہو رہی تھی۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اٹھی تھی۔ نیچے سے آتی آواز پر وہ حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ شبنم کو شکیلہ کے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم باجی، آپ کب آئیں؟ وہ اسے گلے ملتے ہوئے بولیں۔ کافی دیر ہو گئی ہے، تم سوئی ہوئی تھیں، اٹھایا نہیں؟ شبنم نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کہا بھی تھا تمہیں اٹھا دے، کھانا کون بنائے گا؟ شکیلہ کے کہنے پر سنبل نے برا سا منہ بنا کر شبنم کو دیکھا جو اس کی شکل دیکھ کر مسکرا دی۔ منہ دیکھو اس کا، کام کرنے کے نام سے جان جا رہی ہے۔ شکیلہ نے ہمیشہ کی طرح اسے گھر کا۔ سفیان کدھر ہے باجی؟ اس نے اپنے بھانجے کا پوچھا۔ امی کے کمرے میں سو رہا ہے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ شکیلہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم آئی ہو تو اسے سمجھا کر جاؤ۔ شبنم نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ امی اس میں سمجھانے والی کیا بات ہے؟ سنبل ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ کیا سمجھدار ہے شبنم، ہر کام کہہ کر کروانا پڑتا ہے اور جب بھی بات کرے گی سوچے سمجھے بغیر۔ امی بے فکری بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک تو وہ فطرتاً لاپرواہ ہے، دوسرا میری طرح اسے بچپن سے کسی کے نام سے باندھ کر مجبور نہیں کیا گیا۔ اس کی سوچیں آزاد ہیں، ذہن کی سلیٹ صاف ہے، آئندہ زندگی میں حالات جو بھی ہوں کم از کم اسے ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم تو نہیں ہوگی۔ آج کتنے عرصے بعد شبنم کے لہجے میں پھر بیتے ماضی کا کرب بولنے لگا تھا۔ شکیلہ نے کچھ پریشانی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کوئی بات ہوئی ہے شبنم؟ زبیر ٹھیک تو ہے تمہارے ساتھ؟ شبنم نے ایک نظر ماں کا چہرہ دیکھا، یکدم پریشان نظر آنے لگی تھی وہ تو وہ سر جھٹک کے ایسی ایک بات کی تھی امی، ہر وقت سنبل کو ٹوکا نہ کریں، کہہ کر وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ شکیلہ کتنی دیر وہیں دیکھتی رہی جہاں سے شبنم گئی تھی۔ اندر داخل ہوتی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ توڑ گئی۔ سنبل سفیان کو گھٹنوں پہ بٹھا کے جھولا دے رہی تھی، پتہ نہیں کون سی زبان میں باتیں کر رہے تھے دونوں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں خالہ بھانجی میں؟ وہ کہتے ہوئے ان کے قریب لیٹ گئی۔ ماما خالہ، سفیان نے ہاتھ میں پکڑا چاکلیٹ اٹھا کر ماں کو بتایا، یہ خالہ نے دیا ہے۔ شبنم نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ باجی اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہیں؟ پتہ ہے میں سفیان کے بغیر کتنی اداس ہو گئی تھی۔ سنبل نے کہتے ہوئے زور سے سفیان کا گال چوما۔ جواباً اس نے جھنجلا کر چاکلیٹ والا ہاتھ خالہ کی ناک پہ مارا۔ توبہ ہے باجی، کتنا ظالم ہے آپ کا بیٹا۔
سنبل نے ناک دباتی ہوئی سفیان کو ناراضی سے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ تم نے بگاڑا ہے، یہ مکے مارنا تم نے ہی اسے سکھایا تھا نا؟ ہاں سکھایا تھا، پر دوسروں کے لیے، یہ نہیں کہا تھا کہ خالہ کو مارنے لگ جائے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر اپنے بھانجے کو دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود گرو گے۔ شبنم کے مزے سے کہنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا یہ بتائیں، اب رہیں گی نا؟ مجھے بہت کام ہے، امی تو کہیں آتی جاتی نہیں ہیں اور مجھے لے کر جاتی نہیں ہیں۔ اب آپ آئی ہیں تو میرے ساتھ بازار چلیں، گرمیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں گے، زبیر بھی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی ہیں تو 2-3 دن رک سکتی ہوں۔ بہت مزہ آئے گا، اور اسی خوشی میں امی کو بھی خوش کر سکتی ہوں کھانا بنا کر، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے زبیر بھائی آپ کو لینے آئیں گے؟ سنبل کے پوچھنے پر شبنم نے کندھے اٹھا کر علمی کا اظہار کیا۔ کتنے عرصہ گزر گیا باجی، انہوں نے چکر ہی نہیں لگایا، میں خود ان کو فون کر کے آنے کا کہتی ہوں۔ رکو سنبل، شبنم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بزی ہوں گے، نیکسٹ ٹائم آؤ گی تو انہیں لے کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے لیے اچھی سی بریانی تیار کرتی ہوں۔ سنبل کے نکلتے ہی شبنم کے چہرے کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی اور سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ بریانی کو دم دے کر اس نے سجاوٹ کے لیے رکھا دھنیا اور ہری مرچیں کڑاہی گوشت پہ چھڑک کر ڈھکن بند کر دیا۔ کھیرا کاٹتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شبنم اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھانا لگاؤں باجی؟ نہیں، وہ کامران کا فون آیا، وہ مجھے لینے آ رہا ہے۔ شبنم نے اپنے دیور کا نام لیا تو کھیرا کاٹتی سنبل نے غصے سے چھری پلیٹ پہ پٹک دی۔ کیوں؟ اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اتنے عرصے بعد آپ رہنے آئی ہیں پھر بھی برداشت نہیں ہوا؟ کامران کے دوست گھر آ رہے ہیں اور آنٹی اتنا کام نہیں کر سکتی۔ شبنم کے کہنے پر وہ ہاں کہہ کر تیز تیز کھیرا کاٹنے لگی۔ اچھا اب غصہ نہ کرو، میں کچھ دنوں میں دوبارہ چکر لگاؤں گی، پھر بازار چلیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں، جائیں آپ دوسروں کی فکر کریں، میری کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو غصہ چھوڑو، کھانا لگا دو، ابو کے ساتھ تایا جی بھی آئے ہیں۔ وہ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، باجی تایا جی کو جانے مت دینا، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ شبنم کو باہر نکلتے دیکھ کر اس نے ہانک لگائی اور تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ شبنم کھانا کھاتے ہوئے بار بار سامنے دیکھ رہی تھی جہاں تایا جی سفیان کو گود میں لیے خود کم اور اسے زیادہ کھلا رہے تھے۔ وہ جب بھی آتی تھی تایا جی تبھی پہنچ جاتے تھے سفیان کے لیے۔ وہ سفیان سے بہت پیار کرتے تھے اور بچے بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں، وہ بھی ان کا دیوانہ تھا، یا پھر اپنی خالہ کا جو اس کے ساتھ مل کر بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ کیا ہوا، تم کھانا نہیں کھا رہی؟ اسے یوں ہاتھ روکتے دیکھ کر شکیلہ کو ٹوکنا پڑا۔ میں کھا رہی ہوں، سب کو دیکھتا پا کر وہ مسکرا کر بولی۔ تایا جی آپ کی اور سفیان کی بڑی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر واجد صاحب نے جھک کر سفیان کا منہ چوما۔ یاد ہے تو رونق ہو جاتی ہے، اس سے باتیں کرتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ شبنم نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، وہ اسے پہلے کی نسبت کافی کمزور لگے تھے۔ تایا جی اب کافی کمزور ہو رہے ہیں۔ واجد صاحب نے چونک کے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ عمر کا تقاضا ہے بیٹا، کچھ شوگر کا بھی پرابلم ہے شاید اس لیے۔ شوگر تو آپ کو پہلے بھی تھی، وہ باقاعدہ جرا کرتے ہوئے بولی۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کوشش کرتا ہوں، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولے، لیکن ممکن ہو ہی نہیں پاتا۔ ڈاکٹر نے بازاری کھانے سے منع کیا ہے، جبکہ گھر میں بازار کا ہی کھانا آتا ہے۔ سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتا ہوں یا پھر دیواریں، جتنی دیر ادھر گزارتا ہوں اتنی دیر محسوس کرتا ہوں زندہ ہوں۔ اب کی بار وہ لہجے کی افسردگی نہیں چھپا سکا۔ شبنم سمیت وہ تینوں بھی کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بھابھی کھانا نہیں پکاتی؟ اب کی شکیلہ نے پوچھا تھا۔ اس کے جوڑوں کا درد اتنا بڑھ چکا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا محال ہے۔ اور آپ کی بہو؟ شکیلہ کے پوچھنے پر وہ طنزاً مسکرائے تھے۔ مجھے تو پتہ نہیں کب وہ گھر ہوتی ہے اور کب نہیں، دلاور کا پوچھو تو وہ بھی سسرال میں پایا جاتا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ کر سفیان کے منہ میں نوالا ڈالنے لگے۔ شبنم، شکیلہ اور راشد صاحب افسردگی سے واجد صاحب کو دیکھنے لگے۔ سنبل کو اپنے تایا کے لیے افسوس ضرور تھا، لیکن اس کے نزدیک تائی کے لیے ایسا سلوک قدرت کی طرف سے سزا تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ پہ جھکی رہی۔ تایا جی اس عمر میں اتنا اکیلا پن اچھا نہیں، جبکہ آپ دونوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، آپ انس کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ شبنم واقعی سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ واجد صاحب نے گہرا سانس لیا۔ دلاور سے تو میں امید چھوڑ بیٹھا ہوں، انس ہی ہے بس، وہ بھی مجبور ہے، جب تک کانٹریکٹ پورا نہیں ہو جاتا وہ نہیں آ سکتا، ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ بھیگا تو سنبل کی نظریں بے ساختہ ان کی طرف اٹھیں۔ آج 4 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا جب تایا جی یوں کھل کر بولے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سارے نفوس جیسے خاموش ہو کر رہ گئے تھے، اور اس خاموشی کو دروازے پہ بجنے والی گھنٹی نے توڑا تھا۔ ارشد صاحب اٹھ کر گئے تھے، واپسی پر ان کے ساتھ کامران تھا۔ کامران کو دیکھ کر شبنم نے گہرا سانس لیا، جبکہ سنبل نے غصے سے اسے دیکھا۔ شبنم کھڑی ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کھانا لگا ہوا ہے۔ تھینکس آنٹی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، بس بھابھی کو لینے آیا تھا۔ شبنم تو رہنے آئی تھی نا؟ راشد صاحب نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جی پر گھر میں کچھ ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑی دیر بیٹھو۔ جاؤ سنبل چائے بنا لو۔ سنبل منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں آپ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟
وہ سب کو چائے دے کر کامران کی طرف آئی جو ٹی وی کے قریب رکھے صوفے پہ بیٹھا بریکنگ نیوز دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا، پڑھائی اچھی جا رہی ہے؟ اور جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ اس کے بے نیاز انداز پر وہ بے ساختہ مسکرا کر بولا، ہمیشہ کی طرح لاجواب۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ چونک کر مڑی۔ جی وہ چینی کم لگ رہی ہے۔ سنبل نے آئی بروز کا کے اسے دیکھا۔ پیے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے چائے کو دیکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، اگر آپ نے بنائی ہے تو پھر پھیکی تو ہو ہی نہیں سکتی، کہہ کر اس نے مسکراہٹ روکنے کے لیے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ پہلے تو سنبل سمجھی نہیں، لیکن سمجھ میں آنے پر اس نے دانت پیس کے اسے گھورا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اسے کامران کے انداز اور الفاظ بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ جتنا اسے نظر انداز کرتی وہ اتنا اپنی حرکتوں سے اسے متوجہ کرتا تھا۔ ویسے آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ جو اس کے دانت پیسنے کو انجوائے کر رہا تھا چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو میرے آنے پہ افسوس ہے یا میرا آنا ہی برا لگتا ہے؟ کامران نے اتنی سنجیدگی سے پوچھا کہ وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ مجھے کیوں آپ کا آنا برا لگے گا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کو میرا آنا اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک دم پینترا بدل کر بولا۔ اف! سنبل سے ہو کر وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ کامران نے مسکراتی ہوئی دوبارہ کپ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو شبنم اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ باجی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ رہنے آئی تھی، میں نے کتنی پروگرام بنا لیے تھے اور اب آپ جا رہی ہیں۔ وہ ناراضی سے بولتی ہوئی بیڈ کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شبنم البتہ کچھ کہے بغیر کپڑے رکھتی رہی۔ اگر آپ کہیں تو میں زبیر بھائی سے بات کروں کہ وہ آپ کو یہاں رہنے دیں۔ اب کی بار شبنم نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے سنبل، اس کی ضرورت نہیں، وہ کام کی وجہ سے مصروف ہوں گے اور گھر میں کام ہے۔ بتایا تمہیں دعوت ہے کامران کے دوستوں کی، اور زبیر کو پسند نہیں کہ ان کی امی اور بھائی کو کسی بات کے لیے انکار کیا جائے۔ مجھے نہیں لگتا زبیر بھائی ایسے ہیں۔ سنبل کے کہنے پر شبنم مسکرائی اور پھر سر جھٹک کے اسے دیکھا۔ تم کبھی کبھی تایا جی کی طرف چکر لگا لیا کرو۔ سنبل نے اس طرح شبنم کو دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں کیوں جاؤں وہاں؟ وہ نتنے پھلا کر بولی۔ تمہیں تایا جی کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ کتنے کمزور ہو گئے، اور تمہارے سامنے بتا رہے تھے تائی جی بھی ٹھیک نہیں رہتی، اور ان کی بہو شاید وہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک منٹ باجی، وہ تیزی سے ان کی بات کاٹ کر بولی، جو تائی جی اور دلاور بھائی نے کیا آپ بھول سکتی ہیں، میں نہیں۔ سنبل، جو گزر گیا اسے دہرانا فضول ہے۔ یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، تائی جی کے لیے کچھ بھی کر لو فضول ہے۔ ویسے بھی انہوں نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہی ہیں، ان کی خدمت ذمہ داری کر کے ان کے بیٹوں کا فرض ہے، جبکہ انہیں پرواہ نہیں، تو آپ کو کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ سنبل، شبنم زد ہو کر بولی، پلیز باجی مجھے کوئی نصیحت نہ کریں۔ وہ ناراضی اور بیزاری سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر چائے کا دور ختم ہو چکا تھا، تایا جی جا رہے تھے۔ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، وہ واقعی بوڑھے لگنے لگے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر شکیلہ اور شبنم کی طرف مڑی، تب بھی اس کی نظر کامران کی طرف اٹھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ توبہ ہے! وہ چڑ کے شبنم سے ملے بغیر اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ بیڈ پہ لیٹے زبیر کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوئی کہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکی۔ زبیر نے ایک نظر اس کے حیران چہرے کو دیکھا اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ شبنم نے صوفے پہ اپنا بیگ رکھتے ہوئے بغور زبیر کا چہرہ دیکھا جہاں ذرا برابر شرمندگی نہیں تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ مسلسل خاموشی پر اس نے اکتا کر پوچھا۔ کھا چکا ہوں، وہ چینل بدلتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کو آفس کے کام سے شہر سے باہر جانا ہے، میں سمجھی آپ اس لیے نہیں آئے کہ گھر پہ نہیں ہوں گے۔ آخر ہمت کر کے وہ بولی پڑی۔ زبیر نے آئی بروز کا کے اسے دیکھا۔ میرا دل نہیں چاہا، میں نہیں آیا۔ کیا میرا وہاں حاضری لگوانا ضروری تھا؟ امی ابو ہر بار پوچھتے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ان سے ملے؟ زبیر نے طنزی انداز میں سر چٹکا۔ میرا انہیں ملنے نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بات وہاں یقیناً تمہارے تایا بھی پائے جاتے ہوں گے جن سے میں بالکل نہیں ملنا چاہتا، کیونکہ میں بھی اپنی بےزتی نہیں بھولا۔ اس کے لہجے نے شبنم کے حلق میں کڑواہٹ اتار دی تھی۔ زبیر، وہ محض ایک غلط فہمی تھی، تایا جی ہو ہی نہیں سکتا آپ کی بےزتی کریں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے حوالے سے انہیں بہت عزیز ہیں، اور آپ کو میرے لیے تایا جی نے پسند کیا تھا، اور مجھے اسی بات کا افسوس ہے۔ شبنم نے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو میرے سے شادی پر افسوس ہے؟ ان دونوں کے درمیان صرف لفظوں کا ہی بھرم رہ گیا تھا۔ زبیر نے آج اسے بھی توڑ دیا تھا۔ میرا منہ مت کھلواؤ شبنم، تو بہتر ہوگا۔ اس بار شکر مناؤ کہ میں نے آج تک تم پر پابندی نہیں لگائی، اب اگر مجھ سے بحث کی تو آئندہ ہمیشہ کے لیے وہاں جانا بند کر دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں بولا۔ لائٹ بند کرو، مجھے سونا ہے۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا تو شبنم لائٹ بند کر کے دوسرے کونے پر رہ گئی، اور آج بھی اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ جب زبیر سے اس کی شادی ہوئی تھی تب اس کے دل و دماغ کسی اور کا بسیرا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ زبیر کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، گھر میں اس کی ساس اور دیور تھے، شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ساس کو اس میں خامیاں نظر آنے لگیں۔
دونوں بیٹے ماں کتنے تابعدار تھے کہ ماں کی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے تھے، اور جو خامیاں شبنم میں موجود نہیں تھیں ماں کے ساتھ زبیر کو بھی نظر آنے لگیں۔ روز گھر میں اسے بے عزت کیا جاتا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب وہ سر جھکائے زبیر اور آنٹی کی لنترانیاں سن رہی تھی۔ جب راشد صاحب کے ساتھ واجد صاحب داخل ہوئے تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا، کیونکہ آج تک شبنم یہی کہتی آ رہی تھی کہ سب بہت اچھا ہے۔ ان کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر زبیر اور اس کی امی کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ راشد صاحب تو دکھ کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکے تھے، لیکن واجد صاحب خود پہ قابو نہیں رکھ سکے۔ جو ان کے دل میں آیا انہوں نے زبیر اور اس کی ماں کو سنایا تھا۔ جواباً زبیر بھی بد لحاظی پہ اتر آیا تھا، نتیجہ اس کو بھگتنا تھا۔ تایا جی اسے لے جانے پہ بضد تھے، اور دوسری طرف زبیر اور اس کی امی بھی اسے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ وہ گھر آ گئی، یہاں آ کر بھی اس نے زبیر کا بھرم رکھا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اس کے ماں باپ ایک بار پھر اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ جانتی تھی زبیر اسے لینے نہیں آئے گا۔ ایک دن وہ خود ہی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر چلی آئی، کیونکہ اس کا ایک بچہ تھا، اور دوسری شادی شدہ لڑکی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہو تو دنیا لڑکی اور اس کے گھر والوں کا جینا محال کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زبیر کبھی سسرال نہیں آیا، حالانکہ حالات دیکھتے ہوئے تایا جی معافی بھی مانگ چکے تھے۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن کتنا ٹھیک ہوا تھا یہ صرف وہ جانتی تھی۔ آ رہا ہوں بھائی، متواتر بجتی گھنٹی پر وہ بڑبڑاتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گیٹ کھلتے ہی ان کی نظر 2 ٹریولنگ بیگ سے ہوتی ہوئی سامنے کھڑے شخص پہ جا کر رک گئی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، لیکن سامنے کا منظر نہیں بدلا۔ انس، انہوں نے بے یقینی سے پکارا۔ السلام علیکم ابو، وہ جوش سے بولتا ہوا ان کے گلے لگ گیا۔ کیسے آپ؟ وہ اسی طرح بازوؤں میں لیے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آنے کی اطلاع ہی دے دیتے، میں تمہیں خود لینے آ جاتا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں ابو جو راستہ بھول جاتا؟ دیکھیں ٹھیک ٹھاک خیریت سے پہنچ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بیگ تھامے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ آہٹ پر انہوں نے مڑ کے دیکھا اور دروازے میں کھڑے انس کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے گلے لگ کر اس طرح روئیں کہ اس کے ساتھ ساتھ واجد صاحب بھی آبدیدہ ہو گئے۔ امی بس کریں، میں زندہ سلامت آپ کے سامنے ہوں اور آپ ایسے رو رہی ہیں جیسے میں… بکواس نہ کر۔ آمنہ نے بے ساختہ تھپڑ مارتے ہوئے اسے روکا تھا۔ 4 سال بعد آئے ہو، یہ نہیں سوچا پیچھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے شکوہ کرنے لگیں۔ سوری امی، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ دونوں کا یہ حال ہوگا۔ میں تو مطمئن تھا کہ دلاور ہے، اس کی بیوی ہے۔ وہ افسردگی سے اپنے ماں باپ کے چہرے دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہمارا کیا خیال کرنا ہے؟ وہ تو خود بیوی کے رحم و کرم پر ہے۔ میری قسمت خراب تھی جو لالچ میں اندھی ہو کر بیٹے کو خود کنویں میں دھکیل دیا۔ آمنہ نے کہہ کر ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ آپ بیٹھے امی۔ انس نے انہیں تھام کر دوبارہ بیڈ پہ بٹھا دیا۔ میں جب بھی فون کرتا تھا آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ یہاں یہ سب چل رہا ہے، اور نہ کبھی دلاور نے کوئی ذکر کیا۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ تمہیں کیا بتاتے بیٹا، تم کیا کر سکتے تھے؟ آمنہ الٹا اس سے پوچھنے لگیں۔ ٹھیک ہے ری آمنہ، تم کیا کر لیتے؟ ویسے بھی جس نے کانٹے بوئے ہوں اسے پھولوں کی امید تو نہیں رکھنی چاہیے۔ واجد صاحب کی طنزیہ انداز پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ دلاور کی پریشانی کیا کم ہے جو یہ ہر وقت طنز کے تیر تیار رکھتے ہیں؟ کبھی انہوں نے میری پرواہ نہیں کی، خود تو بھائی کے گھر جا کر دل ہلکا کراتے ہیں۔ کبھی میرا سوچا میں کس سے بات کروں گی دل کی؟ سالوں بعد انہیں کوئی اپنا نظر آیا تھا، وہ بنا روکے اپنے دل کی بڑھاس نکال رہی تھیں۔ آپ بھی ابو کے ساتھ چلی جایا کریں چاچو کی طرف، وہ مسکرا کر بولا تو وہ خاموشی سے نظریں چرا گئیں۔ خیر آپ پریشان نہ ہوں، اب میں آ گیا ہوں نا، اس نے کہتے ہی انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا اور مسکرا کر باپ کو دیکھا جن کا چہرہ ایک دم پرسکون لگنے لگا تھا۔ آج کی صبح بڑی خوبصورت تھی۔ صحن میں کھڑے ہو کر بازو پھیلا کر اس نے ہوا کی تازگی کو محسوس کیا تھا۔ انسان دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اپنا ملک، اپنا گھر اور اپنے بستر کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں کھولیں، ایک بھرپور ناشتے کی طلب اس کے اندر بیدار ہوئی۔ اس نے مڑ کر آمنہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ یقیناً اس وقت وہ سو رہی ہوں گی، کیونکہ رات کو کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھیں، اور وہ تو اس نے زبردستی فجر کے وقت انہیں سلایا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا، اب اس کے قدم مانوس راستے پہ چل رہے تھے۔ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے وہ متوقع رد عمل کا تصور کرتے ہوئے مسکرا اٹھا تھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ دروازے کے قریب اسے شکیلہ کی آواز سنائی دی، اور پھر دروازہ کھل گیا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق شکیلہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ خود آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ چچی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، آئی کب ہو؟ اور بھائی صاحب نے بھی بتایا نہیں؟ میں اندر آ جاؤں چچی؟ اس کے پوچھنے پر شکیلہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں دیکھ کر میں سب بھول گئی۔ وہ اس کا بازو تھام کر اندر لے آئیں۔ میں رات کو آیا تھا، اچانک پروگرام بنا تھا، امی ابو کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بولا۔ چچی میں دراصل اتنی صبح آپ کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے بلا جھجک اپنی خواہش بیان کی تھی۔ میں صدقے، اور اس کی فرمائش پر شکیلہ جیسے نہال ہو کر بولی، کیا کھائے گا میرا بیٹا؟ پراٹھا، آملیٹ ہری مرچ اور دھنیے والا، اور زبردست سی چائے۔
اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے چٹخارا لیا۔ میں بس ابھی بناتی ہوں، تم آرام سے لیٹ جاؤ یا ٹی وی لگا لو۔ اس کی بوریت کے احساس کے پیش نظر وہ اسے مشورہ دے کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ بھی دونوں ہاتھ گردن کے نیچے دیکھ کر لیٹ گیا۔ اوف امی، آپ اتنی صبح کس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں؟ غنودگی میں ڈوبی نسوانی آواز پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی ادھر ہی آ رہی تھی۔ اس کی نظر انس پہ نہیں پڑی تھی، جبکہ انس نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ وہ اپنی ہی جھونک میں صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ انس نے تیزی سے اپنی پھیلی ہوئی ٹانگوں کو سمیٹا تھا۔ وہ دھپ سے بیٹھی اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ صبح اتنا شور مچا دیتی امی، سونے بھی نہیں دیتی۔ اس نے بڑبڑاتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور جو ہی اس نے گردن گھمائی، اس کی محاورتاً نہیں حقیقتاً جھٹکا لگا تھا۔ انس بھائی، وہ پوری آنکھیں کھول کر بولی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیرت انس کو ہنسانے کے لیے کافی تھی۔ آپ کب آئے؟ ابھی، وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ ابھی؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ سیدھا ادھر آ رہے ہیں؟ انس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اور آپ کا سامان؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایئرپورٹ والوں نے رکھ لیا۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا تو اب کی بار سنبل نے آنکھوں کو چندھیا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے الو بنا رہے ہیں؟ پاگل بھلا مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کے چہرے کی ہنسی نظر انداز کرتی ہوئی وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ امی باہر چلیں، دیکھیں انس بھائی آئے ہیں۔ اس کے جوش پر پراٹھا پلٹتی شکیلا بے ساختہ مسکرائیں۔ جانتی ہوں، اور سنو، اپنے ابو کو بھی جگا دو۔ وہ جو بریکنگ نیوز دینے آئی تھی مایوس ہو کر پلٹی۔ سنبل جی؟ انس کے سامنے کوئی فضول بات مت کرنا، ماضی گزر چکا ہے۔ دلاور اور شبنم اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اب اتنے سالوں بعد انس آیا، میں نہیں چاہتی اس کا یا تمہارے ابو کا دل بھراؤ۔ تم جانتی ہو نا، وہ انس کو بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں۔ ان کے لہجے میں چھپی تنبیہ پر وہ سر ہلاتی ہوئی راشد صاحب کو جگانے ان کے کمرے میں آ گئی۔ ابو، انس بھائی آئے ہیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ راشد صاحب نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کون؟ انہیں لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ انس بھائی، اس نے اب زور سے دہرایا تو وہ تیزی سے اٹھے۔ سنبل نے افسوس سے سر ہلایا۔ سارے ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے انس بھائی نہیں بلکہ پرنس ولیم آیا ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئے باہر آ گئی۔ اس کا پراٹھا بھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا جب انس نے دوسرے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب کی دفعہ وہ زبان ہوتی کھجلی کو روک نہیں سکی۔ لگتا ہے انس بھائی وہاں آپ کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ انس نے کے ساتھ ساتھ شکیلا اور راشد نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ شکیلا کے چہرے پہ غصہ تھا جبکہ انس مسکرا دیا۔ سچ، وہاں ایسا کھانا کہاں ملتا ہے؟ وہ شرمندہ ہوئے بغیر دوبارہ کھانے لگا۔ وہاں تو چلو ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا ہے اپنے گھر بھی کسی نے آپ کو کھانے کا نہیں پوچھا۔ شرمندگی کے مارے راشد صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، جبکہ شکیلا نے بے ساختہ اسے تھپڑ لگایا تھا۔ آؤچ! تھپڑ زیادہ زور سے لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، گھر میں سب سو رہے تھے اور جاگ بھی رہے ہوتے تو مجھے چچی کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ بیٹا، اس کی بات کا برا مت ماننا، اسے فضول بولنے کی عادت ہے۔ شکیلا نے دانت پیس کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جانتا ہوں چچی، اس کا پراٹھا ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب راشد صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ سنبل ڈرتے ڈرتے کچن میں داخل ہوئی، جانتی تھی ماں کا غصہ عروج پر ہوگا۔ میں نے منع کیا تھا منہ بند رکھنا، بیچارے بچے کا ناشتہ خراب کر دیا۔ شرم نہیں آئی؟ یوں اس کے نوالے گنتے ہوئے۔ امی، وہ بدا کر رہ گئی، جبکہ وہ ناراضی سے چائے کا کپ لے کر باہر نکل گئیں۔ وہ پیچھے آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو انس؟ چائے تو پی لو۔ نہیں چچی، دیر ہو گئی ہے، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ امی ابو کو بتائے بغیر نکل آیا تھا، وہ اٹھ گئے ہوں گے۔ شکیلا کی گھوری پہ اس نے ہڑبڑا کے انس کو دیکھا۔ وہ باہر جا رہا تھا۔ راشد صاحب کی ناراض نظر پر وہ بے ساختہ انس کے پیچھے آئی تھی۔ انس بھائی؟ انس رک گیا اور مڑ کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سوری انس بھائی، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ اتنا کہہ کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سنبل کو اندازہ نہیں ہوا وہ ناراض ہے یا نہیں۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اب کی بار انس نے گہرا سانس لیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ناراض نہیں ہوا جا سکتا، اور تم میرے لیے ان لوگوں میں سے ہو۔ وہ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک مسکراہٹ اچھالتا دہلیز عبور کر گیا۔ وہ اندر آیا تو آمنہ اور واجدہ کو اپنے انتظار میں پایا۔ کہاں چلے گئے تھے انس؟ کتنا پریشان ہو گئے تھے ہم۔ اسے دیکھتی ہی آمنہ ناراضی سے بولی، کیا ہوا امی، میں بچہ تھوڑی ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں اور بڑا ہوا ہوں۔ صبح آپ لوگ سو رہے تھے تو میں چاچو کی طرف چلا گیا۔ آمنہ نے سن کر برا سا منہ بنایا۔ باپ بیٹے کو اور کوئی کام بھی نہیں، وہ بڑبڑا کے رہ گئیں۔ دلاور آیا ہے؟ اچھا، کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ خوش ہونے کے بعد متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اپنے کمرے میں، تم چلو میں ناشتہ لاتی ہوں۔ نہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، وہ کہہ کے مڑ گیا، جبکہ آمنہ کتنی دیر تک بڑبڑاتی رہیں۔ بڑے اچھے لگ رہے ہو، دلاور نے اس سے ملتے ہوئے کہا، اور تم مجھے کمزور لگ رہے ہو، اس کی نسبت انس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہارا وہم ہے، سے بات دیکھ رہے ہو نا، دلاور نے ہنس کر ٹالا۔ ویسے بڑے بے مروت ہو، ایسے گئے کہ مڑ کے خبر ہی نہیں لی۔ جتنا کانٹریکٹ تھا اتنی دیر تو رکنا تھا، ویسے بھی مجھے بالکل انداز نہیں تھا کہ یہاں یہ حالات ہیں۔
میں تمہارے بھروسے سب چھوڑ کر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے لاپرواہ ہو جاؤ گے۔ انس کا انداز افسوس لیے ہوئے تھا۔ میں لاپرواہ نہیں، مجبور ہوں انس، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ مطلب؟ انس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ دلاور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، جب سے شادی کی ہے۔ شاید ہی کوئی ایک دن ہو جب میں سکون سے رہا ہوں۔ نیہا کو اپنے باپ کے پیسے کا کچھ زیادہ ہی مان ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مطالبہ۔ وہ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھتی ہے۔ میں لڑائی کو اس لیے طول نہیں دیتا کیونکہ میں گھر توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اسے پتہ نہیں کس بات کا زام ہے۔ پھنس گیا ہوں میں امی کی بات مان کر۔ پریشانی سے دلاور کی باتیں سنتے انس نے گہرا سانس لیا۔ غلطی صرف امی کی نہیں دلاور، تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو۔ لالچ کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بھی بندھی تھی، تم نے ہیرے کو کھو کر پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ جانتا ہوں۔ دلاور نے اب بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے مجھے شبنم کی بد دعا لگی ہے۔ وہ ایسی نہیں، انس نے بے ساختہ بولا تھا۔ تم کبھی ملے ہو اس سے؟ انس نے دلاور سے پوچھا۔ نہیں، میں شادی کے بعد نہ ملا ہوں نہ اسے دیکھا ہے، اور یہی نہیں، چچی سنبل لوگ بھی نہ آتے ہیں نہ امی جاتی ہیں، صرف ابو اور چاچو ہی آتے جاتے ہیں۔ خیر تم اپنا دل برا نہ کرو، نیہا کو پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی۔ آج تو نہیں، 2-3 دن تک شبنم سے ملنے جاؤں گا، تم چلو گے؟ اٹھتے ہوئے اچانک انس نے دلاور سے پوچھا۔ نہیں، اس نے چونک کر کہا اور پھر نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے نیہا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ انس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ روٹیوں کو اچھی طرح دسترخوان میں لپیٹ کے اسے ہاٹ پاٹ میں رکھا اور شامی کباب فریج سے نکال کر شیلف پہ رکھے۔ ابھی اس نے کڑھائی چولہے پہ رکھی تھی جب زبیر کی آواز پر وہ جلدی سے چولہا بند کر کے اندر کی طرف بھاگی۔ اندر داخل ہوتی اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ زبیر، اس کی والدہ اور کامران تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ان تینوں کا ایک ساتھ بیٹھنا کم از کم اس کے لیے اچھا شگون نہیں تھا۔ آؤ شبنم بیٹھو۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں زبیر کی والدہ رقیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم ابھی کامران کی شادی کی بات کر رہے تھے، میں نے 2 لڑکیاں پسند کی ہیں، پر کامران کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ رقیہ بیگم کی اتنی لمبی تقریر کم از کم اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے، اب یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کی پسند سے اختلاف ہے۔ انہوں نے ٹھنڈیا بھرا اور شبنم نے پہلو بدلا۔ اسے کباب تلنے تھے، سفیان کو دودھ پلانا تھا، اور یہاں پر فضول ٹاپک، بھلا کامران کی شادی سے اس کا کیا تعلق؟ آج تک تو کسی نے بھی مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ وہ حیران تھی۔ امی آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں، سیدھی بات کریں۔ آخر میں زبیر بیزاری سے بول پڑا۔ کامران کو سنبل پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ شبنم کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ کیوں بھابھی، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر کامران طنزیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ شبنم نے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ مجھے کیا پرابلم ہوگی، میں امی ابو سے بات کروں گی، پھر ان کی جو مرضی۔ ان کی مرضی نہیں، تم سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جواب ہاں میں چاہیے۔ رقیہ بیگم نے آئیبروز کا کر کہا اور آنکھوں سے بیٹی کو اشارہ کیا۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی تم سے۔ شبنم نے دھڑکتے دل سے زبیر کو دیکھا۔ میں نے جاب چھوڑ دیا۔ شبنم نے گہرا سانس لے کر تنی ہوئی اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا، اس لیے موصوف پچھلے 4-5 دن سے گھر میں پائے جا رہے تھے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے مجھے ایک ہیوی اماؤنٹ کی ضرورت ہے۔ شبنم لب سیو سے دیکھتی رہی۔ میرے پاس تو کچھ نہیں، تم جانتی ہو، اس لیے۔ اتنا کہہ کر زبیر نے رک کر ماں کا چہرہ دیکھا اور شبنم نے ان کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ تم اپنے ابو سے کہو اگر وہ کچھ رقم کا بندوبست کر سکیں۔ اوہ، بے ساختہ شبنم کے منہ سے نکلا۔ تب بھی اتنی لمبی تمہید باندھی جا رہی تھی۔ کتنی رقم؟ اس نے دل کڑا کر کے پوچھا۔ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ؟ شبنم کی چیخ اس کے حلق میں دفن ہو کر رہ گئی۔ اس میں اتنا چونکنے والی کیا بات ہے بہو؟ رقیہ کو برا لگا تھا۔ اتنا تو زبیر کا حق بنتا ہے، 2 کپڑوں میں لائے تھے تمہیں، کبھی جتایا نہیں، پر ہوا کیا؟ جب سے آئی ہو میرے بیٹے پر تو جیسے رزق کے دروازے بند ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ احسان کم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہن کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ بھائی تم لوگوں کا ہے نہیں جو تم دونوں کا ہے، اور شادی کے بعد رہنا تو تم دونوں نے ساتھ ہی ہے نا، اور تمہارے مکان کی قیمت 60-70 لاکھ تو ہوگی ہی۔ وہ ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے جائیداد کا اندازہ لگانے کے ساتھ کتنی شاندار منصوبہ بندی بھی کر رکھی تھی۔ پر زبیر، میں ابو کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ مکان بیچ دیں، وہ دونوں اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھائیں گے؟ اس کی بات پہ زبیر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو شبنم، ہم نے آج تک تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی اور نہ کوئی ڈیمانڈ کی۔ تمہارے گھر والوں کو تو شاید داماد کی عزت کرنا نہیں آتی، اور جو تمہارے تایا نے کیا وہ ہم بھولے نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ تمہیں ماں باپ کا گھر بچانا ہے یا اپنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اور ایک بات، جب بھی اپنے ابو کے گھر جاؤ سوچ سمجھ کر جانا، اور تب تک واپس نہ آنا جب تک میری مطلوبہ رقم تمہارے ہاتھ میں نہ ہو۔ محفل برخاست ہو گئی تھی، وہ تینوں جا چکے تھے، جبکہ وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن گھر کا کوئی فرد دوبارہ اندر نہیں آیا تھا۔
اس نے خوف سے دوبارہ گھڑی کو دیکھا، تب بھی شبنم اندر داخل ہوئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو لیے وہ بڑی بے ساختہ انداز میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ انس کا ہاتھ اس کے سر پہ ٹھہر گیا۔ ارے بھائی بس کرو، اب تو میں آ گیا ہوں، تم نے تو رونے میں امی ابو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ شبنم کو خود ہی اپنے جذباتی پن کا احساس ہوا تو دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کب آئے ہو؟ کیسے ہو؟ اچھے لگ رہے ہو۔ شبنم اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ انس ہنس پڑا تھا۔ خود ہی سوال خود ہی جواب دے رہی ہو، اپنی سناؤ، کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ انس نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو تشویش سے دیکھا لیکن لہجہ سرسری رکھا۔ بس کچھ نہیں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ سفیان دروازے میں کھڑے بچے کو اس نے آواز دی تو انس بھی ادھر دیکھنے لگا۔ ارے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انس نے بے اختیار اٹھا اور سفیان کو گود میں اٹھا لیا۔ کتنا کیوٹ ہے، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ شبنم دل سے مسکرائی تھی۔ ہر کیوٹ بندہ تمہیں بھی جاتا ہے۔ سفیان حیرت سے کبھی ماں کو اور کبھی انس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بولتا نہیں ہے؟ انس نے بیٹھتے ہوئے اسے گود میں بٹھا لیا۔ بہت بولتا ہے، تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے نا، اس لیے چپ ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی شروع ہو جائے گا۔ اور سناؤ، اب رہو گے نا؟ دیکھو سوچ کر تو نہیں آیا تھا ایسا، پر گھر کے حالات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہیں رہنا پڑے گا۔ کیوں، خیریت؟ شبنم چونکی۔ ہاں وہ دلاور، وہ بھی اتنا ہی بولا تھا جب زبیر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ انس کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ اس نے مسکراتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے زبیر نے بڑے تکلف سے تھاما، اسی تکلف سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شبنم نے شرمندہ ہو کر انس کو دیکھا لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ زبیر کے سرد رویے کو نظر انداز کر کے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈرنک لے کر واپس آئی تو انس بھی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے بڑھانے پر اس نے گلاس تھام لیا لیکن پیا نہیں۔ مجھے تھوڑا ضروری کام تھا، چلتا ہوں، انس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں تمہارے اور زبیر بھائی کے لیے لایا تھا۔ اس نے ایک بیگ شبنم کی طرف بڑھایا۔ اور یہ سفیان کے لیے۔ اس نے دوسرا بیگ بھی شبنم کو تھمایا۔ انس تھوڑی دیر بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں، وہ شرمندہ ہو کر بولی کیونکہ وہ کتنی دیر سے بیٹھا تھا اور گھر میں سے کوئی نہ اسے ملنے آیا تھا اور نہ کسی نے اسے پوچھا تھا۔ اچھا ہوا انس تم آ گئے، شبنم کو کچھ دنوں سے اپنے ابو کی طرف جانا تھا، میرے پاس تو ٹائم نہیں، ایسا کرو تم آئے ہو تو لے جاؤ۔ شبنم نے سانس روک کر زبیر کو دیکھا۔ میں پھر چلی جاؤں گی، اس نے ہمت کر کے انس سے کہا۔ زبیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ جو کام کرنا ہے وہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کے جتاتے ہوئے انداز پر انس نے چونک کر دونوں کو باری باری دیکھا۔ میں آئی انس۔ زبیر کے باہر نکلتی شبنم بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی اور وہ وہاں کھڑے کھڑے اور الجھ گیا تھا۔ واپسی میں وہ اس کے ساتھ تھی، بالکل خاموش، اور اس کی گود میں لیٹا سفیان بھی سو گیا تھا۔ شبنم اب تو مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا۔ کچھ نہیں انس، کوئی خاص بات نہیں، شبنم نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ اندھا نہیں ہو، جب سے آیا ہوں تمہارے شوہر کا عجیب رویہ دیکھ رہا ہوں، تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں میرے سامنے ہیں اور اوپر سے تمہارے شوہر نے جس طرح تمہیں بھیجا وہ نارمل نہیں ہے۔ اور وہ جو اتنے سالوں سے برداشت کری تھی، انس کے سامنے اپنا بھرم نہیں رکھ سکی اور آنسوؤں کے درمیان اسے سب بتا دیا، جبکہ انس اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ ایک دفعہ پھر ان کے انتخاب کی وجہ سے شبنم کی زندگی خراب ہو گئی تھی، اوپر سے ایک فرمائش یہ بھی تھی کہ کامران سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انس نے اب چونک کے اسے دیکھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ انس نے رک کر پوچھا۔ میں کیا کہتی؟ پتہ نہیں، نہ تو کبھی میرے ذہن میں ایسا خیال آیا اور نہ کبھی میں نے غور کیا۔ انس نے گہرا سانس لیا۔ تم پریشان ہو، میں کچھ سوچتا ہوں، اور گھر جا کر چاچو چچی سے اس بارے میں بات نہ کرنا، نارمل شو کرنا کہ کچھ دن رہنے آئی ہو۔ شبنم نے آنکھیں رگڑ کے اسے دیکھا۔ تم کیا کرو گے؟ کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا۔ اب کی بار انس نے مسکرا کے جیسے اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی اور اس کی مسکراہٹ نے جیسے واقعی شبنم کی پریشانی کو کم کر دیا تھا۔ تم بڑے ہو گئے ہو انس، ایسا لگتا ہے میرے پاس تمہارے جیسے بھائی کی صورت میں ایک مضبوط سہارا ہے۔ تمہارا یہ بھائی ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ انس نے مسکرا کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گھر آیا تو نئی پریشانی اس کی منتظر تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے ان تینوں کو دیکھا، وہ تینوں ہی اسے روئے ہوئے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر آمنہ کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ خیریت تو ہے امی، کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کے انہیں بازوں کے ہلکے میں لیا۔ کوئی مجھے بتائے گا؟ اب کہ وہ جھنجھلا کے اونچی آواز میں بولا۔ نیہا نے خلا کا نوٹس بھیجا ہے۔ واجد صاحب کے بتانے پہ انس نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ کیوں کر رہی ہے وہ ایسے؟ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ دلاور سے پوچھا۔ اعتراض تو اس کو کئی ہیں، میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کہتی ہے میں اس پر پابندیاں لگاتا ہوں، اب بچے کا ایشو بنا لیا کہ مجھ پر پرابلم ہے، جبکہ میں اپنی ٹیسٹ کروا چکا ہوں، میں ٹھیک ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اس سے اور اب چھٹکارا چاہتا ہوں۔ دلاور کے صبر کا پیمانہ جیسے بھر گیا تھا۔ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں دلاور، شادی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کرنا آسان ہے لیکن اسے نبھانا مشکل ہے، کہہ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ کل میں خود جاؤں گا نیہا کی طرف، سمجھاؤں گا اسے۔ آپ چلیں گے امی ابو؟ توبہ کرو، میں تو منہ نہیں لگتی اس بدتمیز عورت کے، پڑھی لکھی جاہل کہیں کی۔ آمنہ بیگم رونا بول کر غصے سے بولی۔ ابو آپ؟ اب کہ اس نے باپ کو دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
اور یہ انس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو وہ نیہا کے گھر آیا تھا۔ وہ نیہا کو سمجھانے آیا تھا، لیکن الٹا اس نے اور اس کے گھر والوں نے اسے اور اس کے باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ نیہا کے گھر والے اپنی بیٹی کی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک سارا قصور دلاور کا تھا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے انس کو دلاور کے رونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہیلو، کہاں ہیں سب؟ گھر میں خاموشی محسوس کر کے اس نے اونچی آواز میں ہانک لگائی اور بیگ صوفے پر پھینک کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تب بھی شبنم کمرے میں سے داخل ہوئی۔ کیا بات ہے باجی، اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وہ سفیان موٹو کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں۔ امی نظر نہیں آ رہی؟ امی ابو تایا جی کی طرف گئے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ راشد صاحب تو جاتے رہتے تھے، پر شکیلہ کا جانا عجیب تھا۔ وہ دلاور اور نیہا کا رشتہ ختم ہو گیا؟ کیا؟ سنبل کو جھٹکا لگا تھا، لیکن یہ احساس کچھ لمحوں کے لیے تھا۔ اگلے پل گہرا سانس لے کر اس نے دونوں ہاتھ جھاڑے۔ خس کم جہاں پاک۔ کیا مطلب؟ شبنم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ مطلب کیا باجی، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میرے نزدیک تو اچھا ہوا، کتنے غرور سے شادی کی تھی انہوں نے، اب دلاور بھائی اور تائی جی کا غرور خاک میں مل گیا ہوگا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر شبنم کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے سنبل، کسی کے دکھ میں خوش ہونا ایک اچھے مسلمان کی نشانی تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو آباد رکھے، اور اگر ایسا میرے ساتھ ہوتا تو تم ایسی خوش ہوتی۔ سنبل نے تڑپ کے اپنی بہن کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ اور زبیر بھائی، وہ تو بہت اچھے ہیں، دلاور بھائی جیسے تو بالکل نہیں، دھوکے باز، لالچی۔ کون کیسا یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے جب تک واسطہ نہ پڑے، شبنم نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ سنبل کچھ نہیں سمجھ سکی۔ کچھ نہیں، شبنم نے سر جھٹکا۔ تبھی راشد صاحب اور شکیلہ اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے افسردہ چہرے دیکھ کر دونوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن راشد صاحب کے اندر جاتی سنبل خود کو روک نہیں پائی۔ امی ابو کی تو سمجھ میں آتی ہے، پر آپ کو کیا سوجی وہاں جانے کی؟ کہ آپ تائی جی اور دلاور بھائی کی باتیں بھول گئیں؟ شکیلہ نے پہلے شبنم کو اور پھر غصے سے سنبل کو دیکھا۔ سنبل، میں کب سے تمہاری بدتمیزی برداشت کری ہوں؟ کتنا بغض بھرا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ کیا میں نے ایسی تربیت کی ہے تمہاری؟ سنبل اپنا غصہ بھول کر پریشانی سے ماں کا غصہ دیکھنے لگی۔ امی میں نے کیا کہا ہے؟ روحان سی ہو کر بولی۔ کسی کی پریشانی میں خوشی کا اظہار کہاں کی صحیح بات ہے، اور ایسے وقت میں دشمن بھی دشمنی بھول جاتے ہیں، جبکہ وہ تو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اس کو چھوڑے امی، وہاں سب ٹھیک ہے؟ شبنم نے ناراض نظر سنبل پر ڈال کر پوچھا۔ ٹھیک کیا ہونا بیٹا، گھر اجڑ گیا دلاور کا، تکلیف تو ہے سب کو۔ شکیلہ نے آپ بھر کے کہا تو سنبل ناراضی سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو پتہ نہیں کب سے بجتا اس کا موبائل خاموش ہو گیا۔ اس نے تیزی سے دوپٹے سے گیلے ہاتھ صاف کر کے موبائل اٹھایا۔ زبیر کی کال تھی۔ وہ ہونٹ چباتی ہوئی کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ اس نے دل کڑا کر کے فون اٹھا لیا۔ کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی جو فون کی بیل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز سنتی زبیر غصے سے بولا، میں باہر تھی، فون کمرے میں تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تمہیں گئی ہوئے، ایک فون نہیں کیا تم نے؟ زبیر کے کہنے پہ شبنم کو ایک خوش فہمی لاحق ہوئی کہ شاید اسے غلطی کا احساس ہو گیا، وہ اسے اور اپنے بچے کو مس کر رہا ہے۔ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ میرے فون کا کیوں؟ کام تم نے کرنا تھا۔ بات کی تم نے اپنے ابو سے یا نہیں؟ شبنم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ابھی نہیں کی تو کب کرو گی بے وقوف عورت؟ اب کی بار وہ حلق کے بل سیکھا۔ رمیز میرے باپ کا نوکر نہیں جو میرے انتظار میں بیٹھا رہے گا، اور لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے۔ اور ہاں، کیا کہانی سنائی تم نے اپنے کزن کو؟ زبیر کے طنزی انداز پر وہ چونکی۔ کس کو؟ وہی تمہارے تایا کا بیٹا انس، کل آیا تھا میرے پاس جاب کی آفر لے کر۔ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ میری جاب کو لے کر تم لوگوں کی منتیں کرتی پھرو؟ اب میں 35-40 ہزار کی جاب نہیں کر سکتا، میں نے بزنس کرنے کا مائنڈ بنا لیا، اور تم بھی صرف وہی کیا کرو جو کہا ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو وہیں بیٹھی رہو، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زبیر وہ دکھ کے مارے بس اتنا ہی بول سکی۔ وہ تو زبیر کی بات کو محض ایک بات سمجھ رہی تھی، لیکن نہ ماننے کی اتنی سنگین سزا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انس کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ سائٹ وزٹ کرنے جا رہا تھا جب شبنم کا فون آیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ اپنے دوست سے معذرت کر کے تیزی سے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ اس نے کھولا تھا جس کو دیکھنے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ نہیں آ سکا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، سنبل نے ایک طرف ہو کے اسے راستہ دیا۔ ارے موٹو! اسے دیکھتی سفیان بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ انس نے اسے تیزی سے گود میں اٹھا کر اس کا منہ چوما تھا۔ آج تو میں موٹو کے لیے چاکلیٹ نہیں لا سکا، وہ سفیان سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری ماما کہاں ہیں؟ ماما؟ وہ کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگا تو وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی زبیر اس حد تک جا سکتے ہیں، وہ روتے ہوئے انس سے کہہ رہی تھی، جبکہ انس پریشان تھا۔ جب اس کو اچھی نوکری مل رہی ہے تو وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ انس نے خود کلامی کی تھی۔ کیا پہلے بھی یوں ہی شرطیں رکھتا تھا؟ اور اس کے گھر والے، وہ بھی اسے منع نہیں کرتے؟ انس کے پوچھنے پر وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ شادی کے صرف کچھ عرصے تک سب ٹھیک تھے، لیکن سفیان کے پیدا ہوتے ہی سب کے انداز بدل گئے۔ میں حیران،
عجیب باپ ہے جسے بیٹے سے بھی پیار نہیں۔ تم نے کبھی چاچو چاچی کو نہیں بتایا؟ شبنم نے سر نفی میں ہلایا۔ کیسے بتاتی انس، جب دلاور سے بات ختم ہوئی تو لوگوں نے بڑی باتیں کی تھیں۔ بچپن کی منگنی یوں کیسے ٹوٹ گئی؟ ضرور لڑکی میں کھوٹ ہوگا، اور ان افواہوں پر مہر تائی جی کی باتوں نے لگا دی۔ وہ سب رشتہ داروں سے کہتی تھیں لڑکی بدتمیز، منہ پھٹ، کام چور ہے، اور رشتہ داروں کو تو تم جانتے ہو نا۔ شبنم استہزائی انداز میں مسکرا کر بولی۔ اور جب زبیر سے شادی ہوئی تو مجھے ان سب الزاموں کو دھونا تھا جو مجھ پہ لگے تھے۔ اگر میں وہاں سے آ جاتی تو تائی جی کے سب الزام سچے ثابت ہو جاتے اور میرے ماں باپ جیتے جی مر جاتے۔ انس شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں شبنم، واقعی میری فیملی کی وجہ سے تمہیں بہت پریشانی ہوئی۔ شبنم نے چونک کر انس کی شکل دیکھی۔ انس پلیز، میں یہ باتیں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں سنا رہی، بلکہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ اتنے سالوں سے خود سے لڑتے لڑتے تھکنے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اب زبیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ آخر انس ہی بولا تھا۔ وہی بزنس کی رٹ، اپنے ابو سے کہو مکان بیچ دیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی انس، یہ گھر میرے ماں باپ بہن کے لیے سائبان ہے۔ میں کیسے اپنے آرام کے لیے ان کے سر سے چھت چھین لوں؟ اور پھر کل کو امی ابو نے سنبل کی بھی شادی کرنی ہے، صرف میں ہی ان کی اولاد نہیں، میں سنبل کے ساتھ جاتی نہیں کر سکتی۔ انس نے ہنکارا بھرا۔ تم نے سنبل سے بات کی اپنے دیور کے متعلق؟ انس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اور ضرورت بھی نہیں، میں جانتی ہوں سنبل وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور کامران وہ تو زبیر سے بھی ایک نمبر زیادہ ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شادی کا شوشہ بھی انہوں نے پیسوں کی لالچ میں چھوڑا ہے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ شبنم، میں ابھی یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تم خود ابھی پریشان ہو، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بات نہ کی تو شاید دیر ہو جائے گی۔ ایسی کیا بات ہے انس، کھل کر بات کرو۔ شبنم نے گھبرا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ شبنم، وہ اٹکا، میں سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ ایک سانس میں بول گیا، اور دوسری طرف شبنم کا سانس اٹکا تھا۔ اسے یوں ساکت دیکھ کر انس تھوڑا مایوس ہوا تھا۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ شبنم نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ میں سن کر حیران ہوئی ہوں کیونکہ ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اب سوچ لو، انس نے جیسے مطمئن ہو کر کہا۔ سوچنا مجھے نہیں، کسی اور کو ہے، مجھے لگتا ہے وہ نہیں مانے گی۔ کیوں؟ انس زور سے بولا۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں وہ تو تمہارے دیور کو پسند نہیں کرتی؟ انس کے ماتھے پہ پڑنے والے بل بے ساختہ تھے۔ ایسی بات نہیں ہے انس، تائی جی کی باتوں کا سب سے زیادہ اثر اسی نے لیا تھا۔ وہ آج تک تایا جی کے سوا کسی کو معاف نہیں کر سکی۔ لیکن اس سب میں میرا کیا قصور؟ وہ لاچاری سے بولا۔ قصور تو کسی کا بھی نہیں، لیکن یہ تمہیں اچانک کیا سوجی؟ بات کرتے کرتے شبنم نے شرارت سے پوچھا۔ اچانک نہیں سوجی، بچپن سے نظر رکھ کر بیٹھا ہوں۔ وہ بھی اسی طرح شرارت سے بولا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میرا کام بھی اٹک گیا۔ آخر میں وہ منہ بنا کر بولا۔ تم نے گھر بات کی؟ شبنم نے جیسے اچانک یاد آنے پہ پوچھا۔ ابھی نہیں، وہ اپنے موبائل کو گھماتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تائی جی مان جائیں گی؟ ان کو تو میں منا لوں گا، ویسے بھی مجھے لگتا ہے نیہا والے حادثے کے بعد انہیں کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تم پہلے اپنے گھر تو بات کرو، سنبل سے پوچھو، انس نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا امی ابو کو کوئی اعتراض ہوگا، اور جہاں تک سنبل کی بات ہے، میرے خیال میں وہ بہت خوش قسمت ہوگی اگر ایسا ہو جائے۔ شبنم نے مسکرا کر کہا تو جیسے وہ بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ اب چلتا ہوں، ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے بھی بولا۔ اگر تم کہو تو میں دوبارہ زبیر سے بات کروں؟ نہیں انس، اس طرح بات اور بگڑ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی زبیر تم سے کوئی بدلحاظی کریں، میں خود ان سے بات کروں گی۔ شیور، انس نے آئی بروز کھا کر کہا۔ ہاں، شبنم نے مسکرا کر اس کی تسلی کروائی۔ شبنم، شکیلہ اسے آواز دیتی ہوئی ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا امی، خیریت؟ وہ گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ تمہاری ساس کا فون آیا تھا۔ شبنم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ کامران اور سنبل کے رشتے کی بات کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ تمہیں کہہ کر بھیجا تھا۔ شبنم نے گہرا سانس لیا۔ جی کہا تھا، وہ سر جھکا کر بولی۔ تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ شبنم نے ایک لمحے رک کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یہ اتنا ضروری نہیں لگا امی، لیکن جو ضروری ہے وہ ضرور بتاؤں گی۔ شکیلہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انس سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ جہاں شکیلہ کے منہ سے نکلا تھا وہیں اندر آتی سنبل حیرت کے مارے وہیں رک گئی۔ تم سے انس نے کہا ہے؟ شکیلہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اس نے مجھے خود کہا ہے۔ اور وہ کامران، تمہارے سسرال کا معاملہ ہے؟ شکیلہ تس بس کا شکار نظر آ رہی تھی۔ امی آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ یہ سنبل کی زندگی کا معاملہ ہے۔ کامران لاسٹ چوائس ہے میرے نزدیک۔ انس ہر لحاظ سے سنبل کے لیے بہتر ہے۔ وہ سنبل کو بہت پسند کرتا ہے اور اسے بہت خوش رکھے گا۔ شکیلہ مسکرائی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سنبل تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے لیے کون بہتر ہے اور میں کس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، اس کا فیصلہ مجھے کرنے دیں۔ شکیلہ اور شبنم نے حیرانی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ اگر انس بھائی نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ہاں کر دی جائے۔ کیا وہ دنیا کے آخری انسان ہے؟ اگر ان سے میری شادی نہ ہوئی تو کسی اور سے نہیں ہوگی؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی جرت کیسی ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ ان سے شادی کرنے سے بہتر میں کنواری مر جاؤں۔ بکواس بند کرو سنبل، شکیلہ غصے سے بولی۔
ذرا اس لڑکی کی زبان میں لگام نہیں۔ کیا خرابی ہے انس میں؟ شبنم نے ناراضی سے پوچھا۔ یہ خرابی کم ہے کہ وہ تائی جی کے بیٹے اور دلاور بھائی کے بھائی ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کریں گے؟ آپ کی بھی تو منگنی ہوئی تھی، کیا ہوا؟ آپ کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر جھوٹے الزامات لگا کے ہمیں ذلیل کیا۔ تو وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں۔ وہ ان سب سے بہت مختلف ہے سنبل، شبنم نے پیار سے اسے پچکارا۔ باجی، میں شبنم نہیں جو چپ چاپ سب برداشت کبھی کر لوں اور بھول بھی جاؤں۔ میں کوئی بےعزتی، کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ ضروری نہیں سنبل جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ انس دلاور سے بہت مختلف ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں چاہتے ہے، تم سے شادی کرنا چاہتے ہے، تو اس بات کو نبھائے گا بھی۔ اور امی آپ کیوں چپ ہیں؟ سمجھائیں اسے۔ آخر میں شبنم نے ضد ہو کر ماں کو پکارا۔ میں نے اس کی بکواس سن لی ہے، لیکن اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہونا بھائی ہے جو اس کے ابو فیصلہ کریں گے، وہ حتمی انداز میں کہہ کر اٹھ گئیں، جبکہ اپنی بے بسی پہ سنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر تم نے کیا سوچا انس؟ انس کی نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں امی؟ ارے بابا شادی کے بارے میں نے تمہیں عروسہ کی تصویریں دکھائی تھی نا۔ امی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اب کہ واجد صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ انس نے مسکرا کر باپ کو دیکھا۔ آمنہ بیگم نے ناگواری سے پہلو بدلا، لیکن مصلحت کے تحت خاموش رہے۔ ایک لڑکی تو پسند ہے مجھے۔ اس کے کہنے پر بے نیازی سے فون دیکھتا دلاور بھی اسے دیکھنے لگا۔ تب ہی واجد صاحب کہہ کر مسکرائے۔ کون ہے؟ دلاور نے اشتیاق سے پوچھا تو انس نے باری باری سب کی شکل دیکھی۔ سنبل۔ یہ نام ان تینوں کے سر پہ دھماکے کی طرح پھٹا تھا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے نزدیک تو انس کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ سنبل بہت اچھی لڑکی ہے، انس کی بجائے دلاور نے جواب دیا تھا۔ جو میں نے شبنم کے ساتھ کیا، تمہیں کیا لگتا ہے راشد اب ہمیں رشتہ دے گا؟ نہیں، الٹا بےعزت کرے گا، اور میں اب بےزتی کروانے کی میں ہمت نہیں۔ ان کے دو ٹوک انداز پہ دلاور نے بھائی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر باپ کو بھی بحث میں گھسیٹا۔ آپ کچھ کیوں نہیں بولتے ابو؟ میں کیا بولوں؟ میری تو خواہش تھی میری دونوں بھتیجیاں میری بہو بنتی، لیکن تمہارے اور تمہاری ماں کی ہٹ درمی نے مجھے میرے بھائی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں تو اب بات نہیں کروں گا۔ تمہاری ماں نے غلطی کی تھی، اسی کو سدھارنی ہوگی۔ انہوں نے گیند آمنہ کے کوٹ میں ڈال دی۔ انس نے افسوس سے واجد صاحب کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا، گھنٹی بجی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر باہر آ گیا اور گیٹ پر کھڑی سنبل کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہوا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ کچھ گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اندر آؤ سنبل، انس نے نرمی سے کہہ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ گیٹ کے اندر آ گئی، لیکن آگے نہیں بڑھی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، صرف ایک بات کلیئر کرنے آئی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور چاہتی ہوں آپ یہ بات دوبارہ نہ دہرائیں۔ میری امی ابو آپ کے سامنے، کیونکہ ان کے سامنے بھی انکار کروں گی، لیکن میں ان کی نظر میں برا بن کر انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس انکار کی؟ انس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی مزید گمبھیر ہو گئی۔ وجہ کہ آپ کو نہیں پتہ کیا کیا تھا تائی جی اور دلاور بھائی نے باجی کے ساتھ، اور ان باتوں کو نظر انداز کر چکی ہیں یا بھول چکی ہیں، لیکن میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی مجھ پر کوئی الزام لگے۔ کوئی کیوں لگائے گا تم پر الزام؟ انس نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کی امی، جب آپ میرا نام لیں گے تو یقیناً ان کو اچھا نہیں لگے گا، اور وہ کوئی بڑا سا ایشو بنا کر میرے سارے خاندان میں بدنام کر دیں گی، اور میں بالکل ایسا نہیں برداشت کر سکتی۔ ویسے بھی باجی کے دیور کا پروپوزل بھی موجود ہے، مجھے آپ کی نسبت وہی بہتر لگ رہا ہے۔ کم از کم وہ لوگ آپ لوگوں کی طرح لالچی اور دھوکے باز تو نہیں۔ انس نے کوئی جواب نہیں دیا، پر اس کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ اسے پتہ تھا سنبل تھوڑا اعتراض ضرور کرے گی، لیکن یوں اس کے جذبات کی ناقدری کرے گی، اس کی محبت پر کسی اور کو ترجیح دے گی، یہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی دیر تک ہل نہیں سکا۔ جب وہ موڑا تو دلاور کو کھڑا دیکھ کر چونک گیا اور اس کے قریب سے تیزی سے گزر گیا، جبکہ دلاور شدید پشیمانی کے احساس میں گر گیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے اپنے کتنی تکلیف میں آ گئے تھے۔ بڑاس نکالنے کے بعد رات سے سلگتا اس کا دماغ پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، لیکن آگے کا منظر اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ راشد صاحب صوفے پہ لیٹے تھے، جبکہ پاس بیٹھی شکیلہ اور شبنم رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کے آگے بڑھی۔ ابو پلیز آپ پریشان نہ ہو، شبنم ان کا ہاتھ تھامے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی شبنم، اور تم نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا۔ میں کیا بتاتی ابو، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا پریشانی تو زیادہ ہو گئی ہے، زبیر نے 10 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ سنبل نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ میں نے کتنا سمجھایا، اپنی مجبوری بتائی، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا لالچی ہے۔ ابو آپ زبیر کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ خود ہی مان جائیں گے، کیونکہ ان کی مانگ ناجائز ہے۔ اگر قابل قبول ہوتی تو میں خود آپ سے کہتی۔ اس نے خود کو مضبوط کر کے باپ کو تسلی دی۔ بات اتنی چھوٹی نہیں میری بچی، اس کا دماغ میں خناس پر ہے۔ مجھے دھمکی دے رہا تھا اگر میں نے رقم نہ دی تو وہ طلاق بھیج دے گا اور سفیان کو بھی لے لے گا۔ واجد صاحب کہتے ہوئے رو پڑے تھے، جبکہ شبنم کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ پاس کھڑی سنبل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے۔ اس کے سامنے انس کا چہرہ آ گیا۔ کیسے اس نے زبیر کو مثال دے کر کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، زبیر کے گھر والے نہیں۔
آپ کچھ کرے راشد، شکیلہ کے کہنے پر وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے اور پھر چونک کر سیدھے ہوئے۔ میں انس سے بات کرتا ہوں۔ ہاں انس کو فون کریں۔ شکیلہ نے بھی آنسو صاف کرتی ہوئی تائید کی تو وہ انس کا نمبر ملانے لگے، لیکن اگلی پل مایوس ہو کر موبائل رکھ دیا۔ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ ان کے کہنے پر سنبل ہونٹ چبانے لگی۔ آپ گھر چلے جائیں نا۔ شکیلہ کے کہنے پر وہ سر ہلا کر کھڑے ہو گئے اور سنبل خاموش بیٹھی شبنم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی انسان کے بولے بڑے بول اس کے آگے آ جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے دکھ پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ سنبل روتے ہوئے اپنی بہن کے سفید چہرے اور بند پپوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ دلاور کی طلاق پر وہ یہ کہہ کر خوش ہوئی تھی کہ اسے سزا ملی ہے، اور آج صبح ڈاک سے اس کی بہن کو طلاق کے کاغذات ملے تھے۔ تب سے وہ صدمے کے زیر اثر بے ہوش تھی، اور جب اپنوں کو تکلیف پہنچتی ہے تب انسان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی بہن اتنے سالوں سے اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ شبنم کی حرکت کرنے پر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ شبنم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سنبل کے پوچھنے پر وہ کتنی دیر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر یاد آنے پر آنکھیں یکایک پانی سے بھر گئیں۔ باجی پلیز روئیں نہیں۔ سنبل نے روتے ہوئے شبنم کے آنسو صاف کیے۔ سفیان؟ اس نے ایک دم متوش ہو کر اپنی چاروں طرف دیکھا۔ وہ تایا جی کے گھر ہے، دلاور بھائی اسے لے گئے ہیں۔ وہ اسے لینے تو نہیں آئے؟ یقیناً شبنم کا اشارہ زبیر کی طرف تھا۔ نہیں، انس بھائی نے ان سے کسٹڈی لے لی ہے۔ شبنم بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ کتنے پیسے مانگے تھے اس نے؟ سنبل نے چونک کر شبنم کو دیکھا، کیونکہ یہ تو شبنم کو نہیں پتہ تھا کہ زبیر نے پیسے لے کر سفیان کی کسٹڈی دی ہے۔ بولو سنبل۔ 5 لاکھ۔ سنبل کے دھیرے سے بتانے پر شبنم نے آہ بھری۔ ابو نے کہاں سے دیے؟ ابو نے نہیں، انس بھائی نے دیے ہیں۔ بتاتی ہوئے سنبل شرمندہ تھی۔ انس روز شبنم سے ملنے آتا، وہ سب سے بات کرتا تھا سوائے اس کے، اور تو اور تائی جی بھی سب بھلا کر شبنم سے ملنے آئی تھیں، اور وہ سب کے رویے دیکھ کر اپنے رویے پر پچھتا رہی تھیں۔ شبنم کی عدت پوری ہوتے ہی دلاور، تایا جی اور تائی جی آئے تھے۔ آتے تو وہ اب روز تھے، لیکن اس دن وہ خاص مقصد سے آئے تھے۔ وہ شبنم کا ہاتھ مانگنے آئے تھے دلاور کے لیے۔ راشد اور شکیلہ پر تو شادی مر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا شبنم کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، ایک بچے کے ساتھ کون اسے اپنائے گا، پر یہاں تو معجزہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس بار جب سب راضی تھے تو شبنم نے انکار کر دیا تھا۔ سب مجھے سمجھا کر تھک گئے تھے، حتیٰ کہ منانے والوں میں سنبل سب سے آگے تھی۔ وہ جو دلاور کتنے خلاف تھی، وہ دلاور کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ سن اور مان نہیں رہی تھی۔ انس پاکستان میں نہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی دلاور آیا تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھ کر شبنم کو سمجھاتا رہا، اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس کچھ عرصے میں سفیان بھی دلاور اور تائی جی سے کافی ہل گیا تھا۔ سنبل کتنی بار بہانے سے کمرے کے گرد چکر لگا رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد دلاور مایوس باہر آیا۔ دلاور بھائی؟ سنبل اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ انس بھائی سے کہیں نا، باجی ان کی بات نہیں ٹالیں گی۔ دلاور نے سر ہلایا اور غور سے اسے دیکھا۔ اور دلاور بھائی، میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ سنبل، دلاور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو مجھے چھوٹی بہن کی طرح عزیز ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور انس کے حوالے سے ہم سب کو تم سے بہت پیار ہے، ہم سب کی خواہش ہے انس کی دلہن تم بنو۔ میں نے غلطی کی تھی، سزا آج تک بھگت رہا ہوں، قسمت ہر ایک کو موقع نہیں دیتی، وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہماری غلطی کی سزا انس کو یا خود کو نہ دو، محبت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی، سمجھ رہی ہو نا؟ دلاور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، تو اس نے جھکے سر کو ہلایا اور اس کے جاتے ہی کب سے رکے آنسو کو بہنے دیا۔ پورے 1 ماہ بعد وہ آیا تھا، دروازہ اسی نے ہی کھولا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اندر بڑھ گیا۔ وہ سیدھا شبنم کے کمرے میں گیا تھا۔ باہر وہ اور شکیلہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھیں، اور پورے 1 گھنٹے بعد وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ مبارک ہو چچی، لڑکی مان گئی ہے۔ 3 دن بعد ہم اپنی امانت لے جائیں گے، نکاح سادگی سے ہوگا، باقی ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ شکیلہ ایک دم انس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھیں۔ میں کن لفظوں میں انس تمہارے احسانات کا شکریہ ادا کروں؟ چچی، بیٹوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، انہیں دعائیں دی جاتی ہیں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، چلتا ہوں، ابھی تیاریاں بھی کرنی ہیں، اور امی ابو اور خاص طور پر دلاور کو خوشخبری سنانی ہے۔ وہ بتاتے ہوئے خود زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ سنبل کب سے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ تیزی سے مڑ گیا، اور اس کے اچانک مڑنے پر وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ انس بھائی؟ اس کے پکارنے پہ وہ رک گیا تھا، لیکن مڑا نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ انگلیاں مسلتی ہوئی آنکھیں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، اور مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا، جبکہ معافی کے لیے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ کتنی دیر دھندلی نظروں سے دروازے کی چوکھٹ دیکھتی رہی۔ مجھے بھی شادی نہیں کرنی امی، وہ بے حد جھنجھلا کر بولی تھی۔ شکیلہ نے ناراضی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ابھی نہیں کرنی تو کب کرنی ہے؟ جب عمر نکل جائے گی۔ اتنا اچھا رشتہ ہے، لڑکا بینک میں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے۔ پلیز امی، وہ عاجز آ کر بولی۔
سنبل مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ انس کا رشتہ ہمیں پسند تھا، اپنا بچہ، وہاں بھی تم نے اپنی مرضی کی، جو باتیں ہوئی تھیں تمہیں سمجھایا بھی تھا، اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے، پر نہیں منہ پھٹ تو تم صدا کی ہو، سب خراب کر دیا۔ کتنی چاہت تھی انس کو، میں شروع سے سمجھتی تھی تمہاری بدتمیزی بد لحاظی وہی برداشت کرتا تھا، ورنہ سوچو کون برداشت کرتا؟ خود میں تمہاری سگی ماں تمہاری کاہلی اور منہ پھٹ عادت سے عاجز ہوں، پر یہ انس کی محبت تھی اور میں بھی وقت کے انتظار پر تھی۔ پر شبنم والے واقعے کے بعد مجھے لگا سب ختم ہو گیا، انس بھی باہر چلا گیا، لیکن جب آیا تب بھی اس بچے کی نیک نیت تھی، اس کی محبت سب کو نظر آتی تھی سوائے تمہارے۔ انہوں نے دانت پیسے، غصہ دبا رہی ہوں جیسے۔ سنبل کے آنسو نکل آئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اب تم کس بنا پر انکار کر رہی ہو؟ جو حرکت تم نے کی اس کے منہ پر اتنی دیدہ دلیری سے نہ کر کے آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اب تمہارا رشتہ مانگے گا؟ سنبل آنسو بھری نظروں سے حیرت لیے ماں کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے شبنم نے بتایا، اسے دلاور نے بتایا تھا۔ کیسے تم انس کی بے عزتی کر کے آئی تھی؟ کیا کہہ کر آئی تھی کامران اس سے بہتر ہے؟ ڈوب مرو سنبل، آخر میں وہ تیش سے بولیں۔ دلاور کی وجہ سے تم نے نہ کیا، دلاور نے شبنم کو چھوڑ دیا تو اب کیا کرو گی؟ شبنم آج دلاور کی بیوی ہے، وہی تائی جو باتیں کرتی تھیں آج اسے پلکوں پہ بٹھاتی ہیں۔ شبنم کی قسمت وہی لکھی تھی، دیکھو آج وہ اس گھر پر اور اس کے دلوں پہ راج کر رہی ہے، اسے سنجوگ کہتے ہیں۔ شبنم نے صبر کیا اور اسے صلہ مل گیا، تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری تائی انس کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تم ہیرے جیسے انس کو گنوا دیا۔ سنبل کے دل پر جیسے گھونسا لگا تھا، اس کی آنسوؤں میں روانی آ گئی، اس کے آنسو دیکھ کر شکیلہ کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، وہ جانتی تھی ان کی بیٹی پچھتا رہی ہے۔ سنبل کب سے شبنم کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو چند مہینوں میں کتنی نکھر گئی تھی۔ دھیمے سے مسکرانے والی شبنم کے کہہ کے دوسروں کو مسکرانے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ ماں کو لائیو یہ گفٹ دینے کے بعد اس نے سنبل کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کچھ نہیں باجی، ایسے ہی۔ اس نے مسکرا کر چہرہ جھکا لیا۔ آپ بتائیں دبئی کا وزٹ کیسا رہا؟ وہ 1 ماہ کے لیے دلاور اور سفیان کے ساتھ دبئی گئی تھی۔ زبردست، بہت انجوائے کیا، خاص طور پر سفیان نے، ان دونوں باپ بیٹے نے مجھے گھما کے رکھ دیا تھا۔ بات کا اختتام کہہ کے پر ہوا تو سنبل مسکرا دی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ شبنم نے میک اپ کٹ، پرفیوم، ہینڈ بیگ اس کی طرف بڑھائے۔ اور یہ دلاور نے تمہارے لیے چاکلیٹ لیے تھے، تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیکٹ تھام لیا۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی، اس کا جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا، پر ہمیرا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، کم از کم ایک فنکشن میں اسے جانا ہی تھا۔ وہ گفٹ اور کلچ تھام کر باہر آ گئی۔ امی میں تایا جی کی طرف جا رہی ہوں، دلاور بھائی مجھے چھوڑ آئیں گے۔ وہ کچن میں کام کرتی شکیلہ سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ چھوٹی ہیل کی وجہ سے وہ آرام سے چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ اندر سے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا سب اندر ہیں۔ اندر داخل ہوتی اس نے سلام کیا۔ ارے یہ چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اسے دیکھتی دلاور بھائی چہکے تو وہ مسکرا کر آگے بڑھی۔ بھائی میں نے نہیں پہچانا، یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ تایا جی، واجد صاحب کے کہنے پر وہ جھینپ کر ان کی طرف مڑی اور پھر ساکت ہو گئی۔ ان کے ساتھ صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ اس کو تو یہی پتہ تھا کہ انس ملیشیا گیا ہوا ہے۔ یہ کب آئے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تو وہ گڑبڑا کر آمنہ کے پاس بیٹھ گئی اور کنفیوز ہو کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ آمنہ نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی اور پیار سے اسے ساتھ لگا لیا۔ ہماری یہ بیٹی شروع سے ہی بہت پیاری ہے اور بار بار کہہ کے میری بیٹی کو نظر نہ لگاؤ، وہ دلاور سے کہہ رہی تھیں۔ تائی جی، باجی کہاں ہے؟ اس نے دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ کچن میں ہے، میں ان سے مل آؤں۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا۔ ارے سنبل، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو شبنم، اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ اس نے شیلف پر پھیلی چیزوں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ انس کی آسٹریلیا میں کولیگ تھی، وہ آ رہی ہے، اس کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے انس اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ اور کھیرے کا کتلا اٹھاتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ شبنم نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ رونا نہیں، کاجل پھیل جائے گا۔ اس کے رونے کا پروگرام دیکھ کر شبنم نے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ سنبل، میں کب سے تمہاری حالت دیکھ رہی ہوں، تمہارا مسئلہ سمجھ رہی ہوں اور انس سے بات کر کے حل بھی کر سکتی ہوں، لیکن غلطی تمہاری ہے، سدھارنا بھی تمہیں ہی ہوگا۔ اس کا دل تم نے دکھایا، معافی بھی تمہیں مانگنی ہوگی۔ باجی، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، پر وہ مجھے موقع تو دیں، وہ تو مجھ سے زیادہ ہی ناراض ہو گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ مجھے معاف کریں گے۔ شبنم نے مسکرا کر اپنی بہن کی پریشانی دیکھی۔ تم کہہ کر تو دیکھو، وہ اپنے کمرے میں ہوگا، جاؤ۔ سنبل نے گھبرا کے شبنم کو دیکھا۔ میں کیا کروں جا کر؟ بات کروں جا کر؟ میں؟ وہ ہکلائی۔ ہاں تم، اور یہ چائے بھی اسے دے آؤ۔ شبنم نے اسے کپ بھی تھما دیا تو وہ بکھلا کے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ دروازہ ہلکے سے بجا کر وہ اندر آ گئی۔ بیڈ پہ نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ اس کی نظروں میں تعجب دیکھ کر سنبل مزید گڑبڑا گئی۔ تھینکس، اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر کپ تھام لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر انس کو پوچھنا پڑا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کچھ پوچھنا ہے؟
اب کی بار سنبل نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ انس نے آئی بروز کھا کے اسے دیکھا۔ تو پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ انس نے الجھ کے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں؟ انس سینے پہ انگلی رکھ کر بولا۔ جی آپ، باجی نے مجھے بتایا آپ کی کولیگ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ امی نے بھی کہا تائی جی آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ اب اس کا رونا غصے میں بدل رہا تھا۔ انس چلتا ہوا سیدھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم نے منع کیا تھا، تم مجھے پسند نہیں کرتی، تمہارے نزدیک کامران مجھ سے زیادہ اچھا ہے، میرے گھر والے میں جھوٹے لالچی دھوکے باز ہیں۔ اسی کے الفاظ اسے لوٹا رہا تھا۔ جو باتیں بولتی ہوئے اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی، وہ سنتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ یقیناً انس کو بھی اتنی ہی ہوئی ہوگی۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ غلطی واقعی اسی کی تھی، وہ صرف رو سکتی تھی اور رو رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، کہنے کے ساتھ اس نے اس کے آنسو بھی صاف کر دیے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ کسی سے بھی نہیں؟ انس نے زیر لب مسکراتی ہوئی شرارت سے پوچھا۔ میرے سوا آپ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، وہ غصے میں تیزی سے بول گئی۔ اندازہ تب ہوا جب انس کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اپنی بے اختیاری پر سنبل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سوچا تھا اتنی جلدی تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے کافی ہرٹ کیا ہے، لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا اور نہ تمہیں دکھی دیکھ سکتا ہے۔ سنبل نے بڑے فخر سے اپنے سامنے کھڑے اس شاندار شخص کو دیکھا۔ میں آپ کو کبھی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پکی بات ہے؟ انس نے جیسے گارنٹی چاہی۔ جو کہوں گا مانوں گی؟ سنبل نے سر ہلایا۔ تو چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا۔ کہاں؟ وہ بک لا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ سب کو بتانے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ انس بھائی رک جاؤ، انس، صرف انس۔ انس نے آنکھیں نکال کے اسے ٹوکا۔ ویسے بھی جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ اس کے قریب جھکا اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ دل کڑا کر کے اندر ہونے والی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اس نے خود سے کہا۔ مسکرا کر انس کو دیکھا، جس کے چہرے پر بالکل ویسی مسکراہٹ تھی جیسے اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی محبت کی روشنی بن کر۔ اوکے جی، تو فائنلی یہ ہو گیا ختم۔ اچھا ناول تھا، مزے کا تھا۔ مریم عزیز اچھا لکھتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی رومانٹک اور بہت ہی بولڈ قسم کا ناول ہوگا، اور میں جھجک بھی رہی تھی، لیکن نہیں یار، یہ تو بڑا ہی کوالٹی ناول تھا، مزے کا تھا، اور میں شیورلی ان رائٹرز کے اور بھی ناول پڑھنے والی ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، اچھے اچھے ناول سننے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، نہیں کرتے تب بھی اچھا لگتا ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ ڈس لائک تو آپ نہیں کرتے وہ آپشن ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن لائک کر دیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔